اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. سرود بھیجیے محمد والے محمد. جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اگلی کلاسز میں تو کچھ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کچھ عناوین آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو یوں کرنا ہے کہ علم حاصل کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو ایک آپ ایسی عمارت کھڑی کریں گی کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، جو ایک معمولی سی شیطانی وسوسے سے بھی ڈھیر ہو سکتی ہے اور معمولی ہوا کا جھونکا چلنے سے بھی وہ عمارت گر سکتی ہے. دیکھیے، شیطان کی جو سب سے بڑی خرابی ہے کیا ہے؟ کیا اس کے پاس کسی قسم کے علم کی کوئی کمی؟ کتنے انبیاء کا دور دیکھ چکا ہے وہ، کتنے بڑے بڑے مجتہدین کو بہکانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرنے کی کوششیں کرتا ہے، صاحبان تقویٰ کو کیسے کیسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. علم کی اس کے پاس بھی کوئی کمی نہیں. انبیاء ماسبق جو ہیں ان سب کی شریعتوں سے بھی واقف ہے. شیطان کی سب سے بڑی خرابی یہ کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. تو اگر ہم بھی علم حاصل کرتے چلے گئے فقط اور اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو شیطانی طریقہ کار کے اوپر ایک عمل ہو جائے گا اور اس کا انجام آپ کے سامنے. تو اگر آپ علم حاصل کرتی چلی گئیں اور عمل نہیں کیا یا کچھ جو ٹوٹے پھوٹے عمل انجام دیے بھی تو اعمال میں ہمارے کوئی نور بھی نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی 0 پاور کا بلب ہو اور اس کے اوپر آپ کالے رنگ کا کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ اس کے اوپر چڑھا دیں تو اس کی روشنی یا تو نکلے گی نہیں یا انتہائی مدھم روشنی ہوگی، یعنی اعمال میں نور نہیں ہوگا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے دماغ میں کہ کیا ہمیں گناہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے؟ تو امام معصوم سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو جواب کا جو وہاں سے آیا اس کا مفہوم یہی تھا کہ نہیں، گناہ کرنے کی اجازت ہے اجازت، لیکن فقط اتنی کہ جتنی دیر کے لیے تم آگ میں کھڑے رہ کر رہنا برداشت کر سکو. یعنی ان گناہوں کا لازمی نتیجہ آگ میں جلنا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ آپ پوری زندگی اسی طرح سے گزار دیں، ہم معصوم تو ہیں نہیں. تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص گناہ کرے گا تو ایسے ہی جیسے آگ میں کھڑے رہنا کوئی منظور کر لے. جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا تم برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت. کبھی پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے صرف جلتی ہوئی آگ میں اپنی انگلی ڈالنے کی کوشش کریں، کبھی آپ سوچتی بھی نہیں اس کے انجام سے باخبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کے سلسلے میں جو عذاب بتائے گئے ہیں اس سلسلے میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں کوئی عذاب ملے گا بھی یا نہیں، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی عمل اپنے یقین کے اثرات سے ظاہر ہوتا ہے. آپ آگ میں ہاتھ یوں نہیں ڈالتے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلائے گی، لیکن یہ گناہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلائیں گے اس کا ہم کو شاید یقین نہیں ہے، یہ یقین کا وہ درجہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ انجام دیتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال جیسے کہ روایات میں بھی چیز ملتی ہے کہ کوئی گناہ کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا، اور جب کوئی نیکی کا کام کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا، اور اگر گناہ کیا تو ایک آگ سے چلی گئی جس نے جنت کے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا. اچھا اب دیکھیے، اگر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے
تو کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی آپ روحانی طور پر محسوس کریں گے. دیکھیے اس گفتگو کو ابھی شروع کرنے کا، تمام چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے، یہ ہمیشہ سے ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے پچھلے سالوں میں بھی، کہ گناہ چھوڑنے کے متعلق ضرور گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا اس کے بغیر بالکل بے فائدہ اور ایک بدترین علم بن کر رہ جاتا ہے اگر علم حاصل کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا. تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر علم حاصل کرنے کا مرحلہ شروع ہوگا. کہ اگر کوئی شخص علم کو اگر فقط حاصل کرتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی چھوڑ دے تو بہت بڑے بڑے مقامات کو وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر میں نے جس طرح پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے اثرات اس کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ ہر گناہ کی ایک برزخی شکل بن جاتی ہے، ہر گناہ کی ایک خاص برزخی شکل. جیسے کہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو بھی ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اس سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنی چاہیے. کون برداشت کرے گا کہ یہ تمام کے تمام اعمال قبر کے اندر بھی خاص برزخی شکل کو اختیار کر لیں؟ اگر قبر میں اس طرح کے 50-100 سانپ موجود ہوں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں، ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اس میں تصور میں لے کر آئیں، اسے پھر آپ کو ویژولائز کرانے کے لیے. ایک ذرا سا ہمیں کہیں شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ عمارت میں مثلاً ایک چھوٹا سا سانپ گھسایا ہے تو کتنی زیادہ آپ کے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں، جتنی مجالس کے اندر ایسا ہوا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ باقاعدہ کہیں سے چوہا گھسایا اور جو ہے وہ پوری خواتین جو ہے وہ درم برم ہو گئی پوری محفل. حالانکہ وہ تو کوئی ایسا نقصان پہنچانے والا جس سے انسان جان سے جائے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ تمام اعمال برے اعمال ایک برزخی شکل کو اختیار کرنے والے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک بات دماغ میں رہے کہ ان تمام گناہوں کی وجہ سے اچانک سے عذاب الہی بھی آ جاتے ہیں. اول تو کتنے سارے عذاب الہی ہم یہاں پر برداشت کر رہے ہیں مسلسل، خاص طور پر پاکستان اور کراچی میں رہتے ہوئے. یہ سب عذابوں کی قسم ہوتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی تیز رفتار لہر آتی ہے اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو بہا کے لے جاتی ہے. کبھی کوئی بعض اوقات بعض حالات میں اس پہ ایک الگ بحث چلی جاتی ہے، لیکن زلزلے بھی بعض حالات میں اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ جب بہت ساری اس طرح کی چیزیں، بڑے بڑے گناہ عوام کے اندر بڑھتے چلے جائیں. بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو میدان قیامت میں آئیں گے، اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے ان کی شکل بندر جیسی ہو جائے گی، بندر جیسی. البتہ لوگ پھر بھی ان کو پہچان لیں گے کہ کن اعمال کی وجہ سے ایسی برزخی شکل ان کی بنی. کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی شکل سور کی طرح سے ہو جائے گی، سور کی طرح سے ان کی شکل. یہ بہت ساری روایات ہیں ان سب کے پیچھے، جس کا بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ الگ ایک موضوع کے تحت کبھی بیان ہوگی. لیکن صرف آپ کو برزخی شکل دکھانے کے لیے کہ ان اعمال کا لازمی نتیجہ اس شکل کی صورت میں ظاہر ہوگا. بعض اوقات وہ خاص شکلیں اختیار کر لیں گی، بعض اوقات میدان قیامت میں بھی جو لوگ افراد محشور ہوں گے وہ خاص جانوروں کی شکلوں میں آئیں گے. کچھ افراد جو ہے وہ کتے کی شکل میں مثلاً آئیں گے، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو مختلف اور جانوروں کی شکل میں، کچھ ریچھ کی شکل میں ہوں گے، کچھ مثلاً الو کی شکل میں ہوں گے. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک تصویر ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ بے پردہ عورت جو ہوگی اس کو میدان قیامت میں نہ جانے کتنے سال تک الٹا لٹکایا جائے گا اور اس کے نیچے، اس کے سر کے نیچے آگ کو دہکایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا مغز ٹپک ٹپک کے گرے گا نیچے اس آگ کے نتیجے میں. کہ اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی، اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ میدان قیامت میں عذاب برداشت کرنا ہوگا. بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ روایات میں ہے کہ ان کے سر پر میدان قیامت میں تیشے اور بیلچے سے وار کیے گئے ہوں گے. یہ ہے، ان سب کے پیچھے گناہ ہے خاص، کہ جو فلاں گناہ کا مرتکب اس کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں گناہ کا مرتکب اس کے ساتھ یہ ہوگا. بہت سارے افراد میدان قیامت میں ایسے آئیں گے کہ جن کے دو چہرے ہوں گے، دو چہرے، جو سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. ویسے تو سامنے بہت بڑھ بڑھ کے اور محبت کا اظہار مثلاً کیا جا رہا ہے رشتہ داروں کے اندر، لیکن جیسے اس کے گئے ان کی مثلاً برائی شروع ہو جائے. سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، دو چہرے بنا کر ملنا. یہ انشاءاللہ اس کی کبھی اور تفصیل آئے گی.
بہت سارے افراد میدان قیامت میں بہت سے گناہگار اس طرح سے آئیں گے جو زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے. بہت سارے سود خوروں کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے, پیٹ کے بل رینگیں گے وہ. تو اس گناہ کا نتیجہ, اور خالی فقط سود خور ان معنوں میں نہیں, بہت ساری ہم سوچتے ہیں سود کا خاص ایک دماغ میں کانسیپٹ آنے لگتا ہے. بہت ساری سودی اسکیموں کے اندر حصہ لینا. آپ کو ہمیشہ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہاں میرے لیے اجازت ہے, کہاں میرے لیے حرام ہے, کون سی چیز سودی ہے, کون سی چیز غیر سودی ہے. تو میدان قیامت میں رینگتے ہوئے آئیں گے. بہت سے افراد میدان قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے. خاص طور پر جو غرور و تکبر کے مرض میں گرفتار ہیں وہ میدان قیامت چیونٹیوں کی شکل میں محشور ہوں گے کہ تمام اہل محشر کے قدموں تلے افراد کچلتے جائیں گے. وہاں موت تو ہوگی نہیں کہ لوگ ہلاک ہو جائیں, لیکن کو یہ عذاب مستقل وہاں پر دیا جاتا رہے گا. اسی طریقے سے بہت سے افراد, روایت میں چیز آئی ہے کہ میدان قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, گوشت نہیں ہوگا ان کے چہرے پر. وہ اس طرح سے آئیں گے. وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس کل تک کا ایک دو آدھ روز تک کا یا کچھ پیسہ ان کے پاس ہے جس سے ان کی گزر آفات ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں سے مثلا جھوٹ بول کے یا ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں. یہ وہ افراد ہوں گے. خاص طور پر آیت اللہ حسین بروجردی مسجد کے کناروں پہ جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں اور نمازیوں سے مانگتے ہیں. اکثر آیت اللہ حسین بروجردی جب جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو ان فقیروں کے پاس رکتے تھے, ان کو حدیث سناتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس قوت لا یموت موجود ہے, یعنی تمہارے پاس اتنا موجود ہے کہ تم زندہ رہ سکو, کھا سکو, اور آج تک کا بھی خرچہ تمہارے پاس ہے, تو یہ مانگنے والی چیز نہ کرو, بلکہ اگر تم عام لوگوں سے مانگنے آئے ہو بہتر ہے کہ مسجد میں آؤ, نماز پڑھو اور اپنے پروردگار سے مانگو جو تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کرے گا. ورنہ پھر میدان قیامت میں اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے. اسی طریقے سے روایات میں کتنا ملتا ہے کہ خاص طور پر جو آلات موسیقی بجاتے ہیں یا گانے کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر جو اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے اس طرح سے, وہ اس حالت میں آئیں گے کہ آلات موسیقی روایت میں ان کے ہاتھوں سے چپکے ہوئے ہوں, اور بہت سے آلات موسیقی سے ہی ان کے سروں کے اوپر ایک ایسی مار پڑ رہی ہوگی. سب کے پیچھے روایت ہر کتابوں کے ریفرنسز ہیں جو انشاءاللہ جب آپ کی غنا اور موسیقی کے فقہی مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی تو اس موقع پر پیش کروں گا. ابھی تو صرف میدان قیامت بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں ایک نقشہ بیٹھ جانا چاہیے کہ ان کا اگر یہ تمام چیزیں جو ابھی تک آپ نے دیکھی اپنے لیے برداشت کر سکتی ہیں تو یقیناً ان کو انجام دیجیے, کوئی حرج نہیں. جیسے امام نے کہا جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت. اسی طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود, پچھلے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے باقاعدہ جو سعودی کمپنی ہے آرام کو, اس نے ایک جگہ پر کھدائی کی تھی سعودی عرب میں, تو وہاں پہ بڑے بڑے ڈھانچے برآمد ہوئے تھے. تو وہاں کے اسکالرس وغیرہ, خیر اس کو چاروں طرف سے اس ایریا کو سیل کر دیا گیا کیونکہ تیل کی کھدائی سعودی عرب میں, یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو بہرحال وہاں پر یہ ڈھانچے بھی برآمد ہوئے, تو وہاں پہ اسکالرس سے بھی رابطہ کیا گیا. تو بہرحال سب کا ایک متفقہ یہی اس سلسلے میں تھا کہ یہ جو ہے قوم عاد کے ڈھانچے, قوم عاد, ان کے اوپر عذاب کی صورت میں ہواؤں نے ان کو اڑا کے آسمان میں لے گئی تھی اور اس کے بعد ان کو زمین پہ پٹک دیا گیا تھا. ان کے بہت بڑے بڑے اس طرح سے اسٹرکچرز ہوتے تھے. تو دیکھیے ان سب عذاب یہ پہلے بھگت چکی ہیں قومیں. تو پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم کو بہت سارے فائدے اور بینیفٹس حاصل ہوئے کہ ہم پر فوری طور پر اس طرح کے عذاب نہیں آتے کہ جس میں پوری قومیں ہلاک ہو جائیں. عذابوں کی دیگر نوعیتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ والے عذاب پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر نہیں آتے, لیکن پہلی امتوں پہ ہو چکا اور ان کی الگ ہے. آپ جا کے قرآن پڑھیں کہ قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ ان پہ کس عذاب سے کن وجوہات کی بنا پر ان پر عذاب خدا نازل ہوا. تو ایک ایسی خلیج حائل کر دیتی ہے یہ سب چیزیں انسان اور خدا کے درمیان. یہ گناہ ہے جو کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل کر دیتے ہیں کہ انسان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کتنا بڑا انسان ہو جاتا ہے گناہ چھوڑنے سے. کتنا آپ سنتی ہیں حضرت خضر کا تذکرہ. خضر نکلا ہی اس سے سبزہ سب چیز کو کہا جاتا ہے. حضرت خضر کا نام خضر پڑھا ہی اس وجہ سے تھا, اسی وجہ سے نام پڑھا ان کا کہ وہ جس جگہ سے حضرت خضر گزرتے تھے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہوتی چلی جاتی تھی.
اور آپ نے دیکھا کہ موسیٰ خضر کے واقعہ اگر قرآن کے اندر پڑھیں تو ایک لحاظ سے حضرت خضر کو موسیٰ کی استادی کا شرف حاصل ہوا تھا. پیغمبری کے حوالے سے اور مرتبے کے حوالے سے حضرت موسیٰ ہی کا درجہ ان سے بلند ہے، لیکن ایک خاص تناظر میں حضرت خضر کو استادی کا شرف حاصل ہوا تھا حضرت موسیٰ کی. تو حضرت خضر کے متعلق البتہ یہ بات بتا دی جائے کہ علماء میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے. علماء کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ نبی خدا تھے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی خدا نہیں تھے، ایک مرد صالح تھے، کیونکہ قرآن میں بھی ان کو مرد صالح کہا. بہرحال اور خود آیت اللہ خوئی مرحوم سے بھی جب پوچھا گیا یہ سوال کہ حضرت خضر نبی تھے یا ایک عام شخص تھے یا ایک عام صالح مرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی صحیح طور پر تحقیق نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ ان کے پاس عہدہ نبوت تھا یا نہیں. تو بہرحال حضرت خضر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا، اتنا بڑا مقام آپ کو حاصل ہوا کہ حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف آپ کو حاصل ہو گیا. اب ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ حضرت خضر کو کیا جواب دینا چاہیے تھا. حضرت خضر کو بہت بڑے بڑے اعمال کہ مثلا میں نے 1,00,000 دفعہ، مثلا جیسے میں ویسے کہوں کہ 1,00,000 دفعہ جو ہے میں نے سورہ مثلا بقرہ پڑھی تھی، یا میں نے مثلا 1,00,000 حج کیے ہیں، یا ایسے بڑے بڑے اعمال بتانے چاہیے تھے کہ واقعی ہم کہتے ہیں ہاں واقعی پھر تو حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف چلے ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید حاصل ان اعمال کی بنا پر ہو جاتا. صرف ایک جملہ حضرت خضر نے کہا روایت میں کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا. کہا گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے. فقط گناہوں کو ترک انسان اگر کر دے تو اتنے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اور ایک مرد صالح تھے، جیسے کہ اگر ہم دوسرا والا پہلو لیں کہ حضرت خضر نبی نہیں تھے تو مقام عصمت بھی ان کے پاس نہیں تھا. لیکن عصمت کو ایک بات اور بیچ میں آگے تو عرض کر دوں، مقام عصمت ویسے تو ایک گاڈ گفٹڈ ایک چیز ہوتی ہے، وہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر پروردگار رکھتا ہے. لیکن اپنی ظرف کے مطابق اور اپنے اعمال کے مطابق انسان ایک پرسنٹیج عصمت حاصل کر سکتا ہے. 1%، 2% عصمت کاملہ وہ تو صرف 14 معصومین کے پاس. لیکن بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ عصمت کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یعنی ایک خاص پرسنٹیج عصمت کاملہ تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن کوئی گناہ وہ عمومی زندگی میں نہیں کرتے. ایک مراجع کی باقاعدہ ایک محفل تھی جس میں بہت سے مجتہدین بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سوال یہ وہاں پر اٹھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان 60-70 سال کی زندگی گزارتا جائے اور کبھی اس سے ایک گناہ بھی نہ ہو. تو اسی وقت جو وہاں مجتہدین موجود تھے، انہوں نے جو حاضرین وہاں پر موجود تھے، عام افراد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ظاہر سب عادل افراد ہیں، جھوٹ کوئی نہیں بولیں گے، کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ بتائیے کون کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا. تو بہت سارے افراد نے ہاتھ کھڑے کر دی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا تھا، ایک گناہ بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جب ایک عام شخص کے پاس یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ یعنی ائمہ اور جو پیغمبر ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی گناہ کا سوچ بھی سکتے ہیں، جبکہ عام شخص میں بھی یہ صلاحیت ہے. جبھی امام خمینی کہتے تھے کہ ایک گناہ بھی نہ کرنا یہ محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ضرور ہے. عام طور پر ہوتا نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے جب آپ پر واجب کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا مطلب ہے آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کریں. اور بالفرض کبھی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی بہترین ربر آپ کے پاس ہے، اریزر آپ کے پاس ہے، اس کو ڈیلیٹ کروا دیں. اب تو کمپیوٹر کا دور ہے تو ڈیلیٹ یا انڈو کر دیں اس کو، جو الفاظ کہے جائیں اس کے لیے. تو یہ سب چیزیں آپ پچھلی زندگی کی اس طرح سے جو ہے وہ غائب کر سکتی ہیں. اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مایوسی سی عام طور پر صاحبان ایمان کے دل و دماغ میں آ گئی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے. بالکل غلط یہ خیال ہے اور ایک شیطانی وسوسہ ہے جس پہ آگے چل کے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اس کے علاوہ جیسے ہم عام افراد کے اندر بھی دیکھیں تو خیر مجتہد تھے سید مہدی بحر العلوم، تقوی و پرہیزگاری کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے سید مہدی بحر العلوم کہ لوگوں کو اچھی معقول تعداد کو یہ گمان اور وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد.
بحر ذخار علم کے حوالے سے. اچھا نام بھی مہدی, تو لوگوں کو گمان ہونے لگا تھا, وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہی تو نہیں. تو بعض اوقات دیکھیے صرف گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان اتنا بڑا مقام جو ہے حاصل کر لیتا. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جن کا پچھلی دفعہ بھی ذکر آیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی آئے گا, کیونکہ شخصیت ہے ایسی نابغیر روزگار, یہ ہمارے آئیڈیل ہیں دین کے حوالے سے. یہ خود فرماتے ہیں. دیکھیے ایک تو میں ایک اور بات بتا دوں, علماء بہت ساری چیزیں جو اپنے متعلق ہوتی ہیں کبھی کبھار بتاتے ہیں اور زیادہ تر چھپا جاتے ہیں, اور بعض اوقات کسی مجہول شخص کے ریفرنس سے پیش کر دیتے ہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل ہی سمجھیں کہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ملاقات ہوئی, جنہوں نے خود تذکرہ کی. یعنی اتنا مقام حاصل کر لیا تھا اور تزکیہ نفس کو کرنے کے بعد کہ حضرت ادریس جیسے پیغمبر خدا سے باقاعدہ بات چیت تک انہوں نے نقل کی کہ میرے کیا کیا میری بات حضرت ادریس سے ہوئی. اسی طریقے سے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر جب بھی کبھی مشترکین اس قسم کے الفاظ استعمال کریں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں, عموماً خود ہی مراد ہوتے ہیں. ظاہر اپنے تو بازی تو نہیں کریں گے کہ میں نے یہ مقام کو حاصل کیا ہے. تو کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جب وہ زمین پر کروٹ بدلتا ہے سوتے میں, تو وہ حصہ جو اس کے وجود سے خالی ہوتا ہے وہاں سے چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے کہ اس مرد سونے کا جسم مجھ پر نہیں رہا. افسوس اور دکھ کی حالت میں زمین کا وہ حصہ چیخ بلند کرتا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اطاعت پروردگار کے اندر جب بعض اوقات کوئی شخص ڈوب جاتا ہے تو بہت سی اس طرح کی کرامتیں اس سے ہونے لگتی ہیں. خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں ضبط نفس کے مراحل طے کر رہا تھا اور تزکیہ نفس کے مرحلے طے کر رہا تھا تو ہمارے استاد نے کہا تھا کہ تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ عالم معنوی کی ہوں گی, عالم مادی سے ہٹ کر, تو خبردار ان کی طرف توجہ نہ کرنا, ان کی طرف توجہ نہ کرنا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان فیوز و برکات سے محروم ہو جاؤ. خود طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حور میرے پاس آئی. جس وقت میں عمل کر رہا تھا جنت کی حور آئی, اور پہلے وہ سامنے سے آئی. میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا کیونکہ میرے استاد کی مجھے بات یاد آ گئی تھی کہ ان کی طرف منہمک نہ ہونا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان ہی کے نظارے میں مثلا کھو جاؤ. بہت ساری عالم معنویات جب سیر و سلوک کے مرحلے انسان طے کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے اور اطاعت کے اندر جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے. تو حجابات چاک ہو جائیں گے, چیزیں نظر آنے لگیں گی, معنویات. فرشتوں کو بعض اوقات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ, بہت آگے کے مقام کی میں اکثر بات کرنے لگ جاتا ہوں, لیکن ایک سامنے تو ہو کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسے افراد تھے, ہمارے جیسے گھروں میں پیدا ہوئے تھے, علم اور تقوی حاصل کر کے کتنے بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو گئے. کہتے ہیں حور پھر دائیں طرف سے آئی, پھر بائیں طرف سے آئی, پھر پیچھے سے آئی, یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی. کیونکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان معنویات کی چیزیں دیکھ کر اس میں کھو جائے تو پھر خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے. جیسے وہی جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا کہ ادھر ذرا سی شہرت انسان کو ملتی ہے, ویسے تو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے, لیکن ادھر واہ واہ سنتا ہے اور شیطان اس کا مدعا اور مقصد اپنی شہرت کے حصول قرار دے دیتا ہے اور خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. قاری, جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ بعض اوقات یہ شہید ثانی کا شاید جملہ ہے کہ قاری جس وقت اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کے اندر غرق ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان کا مدعا اور مقصد پورا ہو جاتا ہے. یعنی وہ آپ نے آواز جو بنا رہا ہے قرأت کے اندر, وہ پھر اس کے دماغ سے خدا نکل جاتا ہے. اب وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آواز کو خوبصورت بنا کر اس طرح سے نیت کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں آیت اللہ طباطبائی, خیر اس پہ تو احادیث بھی بہت ساری اس چیز پر آئی ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو روزانہ ایک فرشتہ آ کر نماز شب کے لیے جگاتا ہے. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. باقاعدہ ایران کے تعلیمی دین سے جو پاکستان سے جن کا تعلق تھا, ایک دفعہ پاکستان آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا, اور یہ ہمارے ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا بھی شاید اگلی گفتگو میں, کہ ہر شخص کو چاہیے اور ایک تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے اس کو کہ 40 روز اپنے نفس سے ادھار لے لیں, تاکہ نفس فقط 40 روز کے لیے اس تکلیفوں کو برداشت کر لے. صرف 40 روز, ان لمیٹڈ ٹائم کی بات بھی نہیں ہو رہی, پوری زندگی کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ مثلا آپ سوچیں کہ وہ ہوئے تو ساری زندگی کیسے میں عمل کروں. صرف 40 روز, اور اس میں کوشش کریں کہ ایک گناہ بھی نہ ہو, ایک گناہ بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے 40 کا عدد خود ایک برکت کا حامل ہے, آپ کتنی روایات اور اس کے اندر بھی پڑھتی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی 40واں
روز گزرا ایک ظاہری صفت عدالت بھی میرے اندر آ گئی. یہاں تک کہ میں جب یعنی گناہوں سے ایک بھی گناہ نہیں کیا ان 40 روز میں, اپنے آپ کو مکمل کاربند رکھا کہ نہیں ادھر طرف سے مس نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے, صرف 40 روز. اور کہہ رہے ہیں 40واں روز گزرا تو میں یہاں تک کہ دکانوں کے اندر جاتا تھا, مثلا سبزی لینے کے لیے گیا, کہا 2 کلو آلو تول دو. آلو لے کر جتنے میں اس کے پلڑے میں ڈالتا تھا پورے 2 کلو نکلتے تھے, نہ ایک چھٹاک زیادہ نہ کم. کوئی بھی چیز تولتا تھا تو یعنی ظاہری صفت عدالت بھی میرے اندر آ گئی. یعنی بعض اوقات اس طرح کی کرامتوں کا ظہور بھی ہونے لگتا ہے. سر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم ظاہری اعتبار سے کرامتی اس چیز کو سمجھیں. دیکھیے اصل سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے, جیسے ایک عالم پہلے زمانے میں ایک طریقہ کار تھا کہ بہت سارے افراد اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے عالموں کے گھر رہ پڑتے تھے. اب تو خیر موقع بھی نہیں ہے, نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, نہ کوئی سہولیات ہیں, اور شاید نہ آج کل کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو, ورنہ تو ایک بجائے کہ وہ تزکیہ نفس کریں وہ کھانے پینے کے لیے مثلا پڑ جائیں گے ان کے گھر آ کر. تو یہ ماحول بھی اب ختم ہو گیا. لوگ سنجیدہ اور سنسیئر ہوتے تھے تو عالموں کے یہاں رکتے تھے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے 20 سال وہ ان کے گھر رکے. پھر یہاں تک کہ جانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ رکا ہے اور بہت بڑا میں آپ کو عارف سمجھا کرتا تھا, لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی کرامت ہوتے نہیں دیکھی. دیکھیے ہم کس سے بہت زیادہ مروب ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم بار بار آیت اللہ بہجت کا بھی تذکرہ کریں گے, ان کی بہت سی کرامتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, جیسے ابھی طباطبائی کا تذکرہ ہوا. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی کرتب وغیرہ ہمیں دکھائے تو ہم کہتے ہیں وہ یہ بہت بڑا عارف ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ طے لفظ کر کے چلے جانا, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن عام طور پر 99.99 کیسز میں پروردگار بہت ساری دنیاوی چیزیں بھی ان سے سلب کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نیکوکار افراد آپ کو زیادہ مصیبتوں میں مبتلا نظر آئیں, بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا نظر آئیں, کچھ کرامت بھی ان سے سرزد آپ ہوتے نہ دیکھیں. تو وہ جا کے اس کے بھی دماغ میں کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید کوئی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہو, کوئی جو ہے تیولرس کرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے, کوئی کرتب دکھائے اس طرح کا, تو ہم اس کو عارف مانیں, تاکہ کوئی کرامت سرزد ہوتے نہیں دیکھی. ان عالم نے کہا کبھی یہ بتاؤ کہ تم 20 سال سے یہاں پر ہو, کبھی تم نے مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں, گناہ کرتے تو کبھی نہیں دیکھا. کہا کہ اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ 20 سال کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارو اور کبھی اس سے گناہ ہوتے نہ دیکھو. اصل کرامت یہ ہے. ہم بعض اوقات اس قسم کے جو جعلی ٹائپ کے پیر الٹی سیدھی کے, انہوں نے فلاں کے متعلق کہا وہ بات سچی ثابت ہو گئی, وہ فلاں عورت ان کے پاس گئی, کہا تمہارا بیٹا ہوگا, دیکھیں ان کے یہاں ہو گئے. چھوٹی چھوٹی سی اس قسم کی جو اندازہ لگانے والی باتیں, اس سے ہی لوگ بڑے مروب ہو جاتے ہیں. سب جہالت کی دلیل. اصل میں کوئی شخص شریعت کے اوپر کتنا عامل ہے, کتنا زیادہ, اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ کتنا بڑا عارف. جب بھی آیت اللہ بہجت جو اکثر لوگ ان کے کہتے تھے کہ میں عرفانیات کا کوئی درس دیں, وہ کہتے تھے کیا تم نے توضیح مسائل تو مکمل عمل کر لیا ہے؟ کہا کہ اگر کوشش تو کرتے ہیں کہ عمل ہو جائے. کہا جب کوشش میں کامیابی ہو جائے پھر آ جانا میرے پاس. پہلے رسالہ عملیہ پہ عمل کرو, توضیح مسائل پہ عمل کرو, اپنی زندگی کو احکامات شریعت کے دائرے کے اندر تو لے کر آؤ. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صرف عملیات بتائے گئے اور تم کوئی پاورز تمہارے ہاتھ میں آ جائیں اور لوگوں کو کرتب دکھاتے پھرو اور جو ہے وہ اپنا گرویدہ بناؤ, اس سے دنیا حاصل کرو. نہیں, یہ علماء اور مراجع سے سخت شدت سے مخالف. تو یہ تمام چیزیں ایسی, تو انہوں نے کہا صفت عدالت ظاہری طور پر میرے اندر جو ہے وہ آ گئی. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ انتقال سے کچھ عرصے پہلے, بلکہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے, یہ تو تھوڑی اس سے اور پہلے کی تصویر ہے آپ کے سامنے, لیکن تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر کی تمام خواتین کو اپنے پاس بلایا تھا, ساری خواتین. دیکھیے ائمہ معصومین کا بھی یہی طریقہ کار تھا, گھر کے سارے افراد کو جمع کرتے. شہادت سے پہلے ائمہ کی کتنی کہ جا کر آپ باقاعدہ وصیتوں کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ کون کون سے کتنا اہم موضوع ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کہ انتہائی دلچسپ, کہ آخری وقت میں کون سے نبی نے کیا وصیتیں کی ہیں. دیکھیے آخری وقت سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر انسان کوئی بات کہے تو خود ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ڈائنگ ڈیکلیریشن ایک چیز کہلاتی ہے. اس وقت جو بھی اگر کوئی شخص اپنا آخری بیان دیتا ہے تو اس کو قانونی بھی ایک حیثیت دی جاتی ہے, مرتا وہ شخص کبھی غلط بیان ہی نہیں کر سکتا مثلا. تو ساری خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم کو خواتین وصیت کرتا ہوں. گھر کی اپنی محرم بہوؤں کو جمع کیا, بیٹیوں کو جمع کیا, اور زوجہ محترمہ کو تو بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا امام خمینی کی, سب جمع ہوئے. کہا کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں, دیکھو
کبھی گناہوں میں مبتلا نہ ہونا، کبھی گناہ نہ کرنا. ایسا نہیں کہ بس عمومی سے گفتگو، انتہائی اہم ترین موقع پر کہ جب کہ روح قفص انصری سے پرواز کر رہی ہے اور ملائکہ اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے والی، اس موقع پر نصیحت کر رہے ہیں، اس موقع پر ایک وصیت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے. اور پچھلی دفعہ تو جیسے کہ آپ نے سنا ہی تھا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا جو میں نے واقعہ بھی پیش کیا تھا کہ بہت سارے گناہ اس قسم کے ہیں کہ جو علم میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب اپنے اس رشتہ دار کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو، پھر دونوں کے درمیان دل میں کینہ دور ہوا. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے عرفان اور علم کا جو ایک پورا عرصہ تھا وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ جیسے کہ بند سا ٹوٹ گیا اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا، اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہیں، یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں یہ سب پتہ ہے، گناہوں کی مذمت بھی پتہ ہے، نیکیوں کی اچھائی بھی ہم کو پتہ ہے، اس کے نتائج اور عواقب سے بھی ہم باخبر ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا. پھر بھی آخر ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ دیکھیے ہے نا ایک سوال، بڑا عام سوال ہے. سب کچھ پتہ ہے پھر بھی ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ تو اس کی دو تین وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں، مرید نہیں. دیکھیے یہ خاص طور پر بات دماغ میں رہے. تمنا ہے ہم کو کہ ہم سے گناہ نہ ہوں، لیکن مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو. ہم نے کبھی ارادہ کیا ہی نہیں سنجیدگی کے ساتھ ہم گناہ نہ کریں. تمنا ضرور کی ہے بھائی، ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں. نہیں، دیکھیے آپ جب بھی کسی کام کا واقعتاً آپ ارادہ کرتی ہیں، آپ کا ارادہ کر لیتی ہیں مجھے اس دفعہ نئے کپڑے بنانے، اب شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے آپ کو، ہر صورت میں اس کی پینٹ سے مثلاً چرانے پڑے پیسے آپ کو، سارے کام آپ کر جاتی ہیں. والدین سے کتنا جھگڑا کرتی ہیں بہت سی باتوں کو اگر منوانا ہو، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے اس میں صرف تمنا کی حد تک نہیں رہتی. آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گی اور وہ کام کر لیتی ہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی کہ گناہ کبھی تمنا کرنے سے نہیں چھوٹتے. متمنی بننے سے کام نہیں چلے گا، مرید بننا پڑے گا، صاحب ارادہ. آپ نے گھر سے آج ارادہ کیا تھا ماشاءاللہ کتنے نیک کام کا کہ میں مدرسے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں. آپ نے گھر کے کام نمٹائے، ساری چیزیں گھر میں سب کی ہوں گی تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. بہت سی خواتین ہو سکتا ہے کھانا بھی پکا کر آئی ہوں گھر میں، اپنے سارے امور نمٹائے کیونکہ آپ کا پکا ارادہ تھا. اگر آپ فقط ایسے ہی جیسے ہم نے جو ایک کتاب اس میں سے مدرسے کی لے لیجیے گا گناہ چھوڑنے کے طریقوں پر 40 طریقے اس کے اندر ذکر کیے ہیں. اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے مثلا اس میں بھی مثال لکھی ہوئی، ٹی بی کا مریض ہو جائے اور بس فقط بیٹھا ہوا روتا رہے کہ مجھے بیماری ہوگی، نہ دوا کرے، نہ پرہیز کرے، نہ علاج کے لیے جائے، نہ علاج کرنے کا کوئی ارادہ کرے. بتائیے اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. وہ اس وجہ سے کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا. اور ارادہ کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ عملی اقدام کرنے پڑیں گے، وہ چیزیں کرنا پڑیں گی کہ جس کی وجہ سے جو ابھی آگے چل کے ہم تذکرہ کرنے والے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا. تو ہم سے گناہ نہ چھوٹنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں، مرید نہیں. ہم نے فقط تمنائیں کی ہیں، خواہشات کی ہیں، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. تمنا اور خواہشوں سے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آپ کو باقاعدہ طور پر ارادہ کرنا پڑے گا، آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی. تو ایک اہم ترین وجہ یہ ہے. اور جب آپ ارادہ کر لیں گے، آپ دیکھیں گے ایک دن کے وہ جو 40 روز کی بات تھی نا اس عالم دین کی، جو پاکستانی عالم دین کا واقعہ میں نے پیش کیا، آپ ایک ایک دن سے ابتدا کیجیے. 40 روز کا عہد نہ کریں. آج کا پورا دن نماز فجر کے بعد آپ ارادہ کر لیں پختہ کہ پورے دن ایک گناہ بھی نہیں کروں گی. کہ آپ کو گھر پہ مختلف جگہوں پہ پوسٹر لگانے پڑ جائیں، ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی چیز مقرر کر لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے، کوئی ایسی نشانیاں مقرر کر لیں کہ جس جگہ سے آپ گزریں آپ کو یہ بات یاد رہے کہ نہیں نہ آج میں غیبت کروں گی بھی نہیں، نہ غیبت سنوں گی، نہ جھوٹ بولوں گی، نہ مثلا کوئی موسیقی سنوں گی، نہ اس طرح کی جتنی چیزیں جو بڑے بڑے گناہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گی. ایک ایک دن کا اچھا آغاز کریں، اس کے بعد بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف جائیں جو ویسے تفصیل آگے چل کر آنے والی. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے تمنا کی، ارادہ نہیں کیا. تو ارادہ آج سے شروع کریں تو یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا. دوسری وجہ ہمارے گناہ چھوٹنے کی جو نہیں ہوتی، ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ذہانت کو اور مینٹل فیکلٹیز کو استعمال ہی نہیں کیا گناہ چھوڑنے کے سلسلے میں. آپ دیکھیں خواتین کتنی ماہر ہوتی ہیں، بعض اوقات مرد بھی اس کے اندر بہت سی چیزوں میں دخل نہیں دیتے. گھر کا مثلا زیور خریدنا ہے، گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے،
فلاں خاتون وہ بڑی تیز ہیں، وہ جائیں گی زیور خرید کے مثلا لائیں گی. کپڑا خریدنے کے لیے کتنی آپ بارگیننگ کرتے ہیں، کتنی وہ دکاندار صاحب وہ کرتی ہیں، وہ بھی آنکھوں میں سرما لگا کے باجی باجی کر کے خوب بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں سب لوگوں کو، اور زیادہ قیمت بتا کے کم کرتے ہیں. آپ بھی بہت خوش خوش گھر میں واپس آتی ہیں، دیکھا میں کتنا کم کروا کے لائی، اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ قیمت پہلے ہی بتائی تھی. تو بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن آپ اپنے دماغ کو پورا استعمال کرتی ہیں، پورا دماغ کو استعمال کرتی ہیں چیزوں کو خریدنے میں اور اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں. لیکن یہاں جب بھی موقع دین کا آتا ہے، ہر شخص انتہائی بے وقوف، احمق، غبی اور کن ذہن بن جاتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوننا کو کتنا دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اب اس موقع پر میری کیا ذمہ داری ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں سارے لوگ جو اس سے پہلے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بحث کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو سارے کن ذہن بن جاتے ہیں، اپنے دماغ اور ذہانتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے. مثلا کتنا پریشان ہونا چاہیے ذہانت کی، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ان کا لازمی نتیجہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میری جو آخرت میں گزاروں گی میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ پھر بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. اب آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے، اپنی ذہانت کو استعمال کرنا چاہیے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے، جاننے والے افراد کے پاس جانا چاہیے. میں کیسے اپنی چیز، اپنے واجبات کو کیسے اتاروں، نمازیں مجھ پر اتنی ہیں، روزے مجھ پر اتنے ہیں، فلاں خمس میں نے اب تک نہیں دیا ہے، کتنی چیزیں مجھ پر باقی ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ میں مر گئی تو میرا کیا ہوگا. اب کیا ہے، اب اپنی ذہانت کو استعمال کر رہی ہیں. قبر میں کون کون سی چیزیں میرے لیے کارآمد ہیں، ابھی سے میں چیزیں جمع کر کے رکھ لوں اپنے پاس، کیا کروں. یہاں یہ ہو رہا ہے ذہانت کا استعمال، جو کہ ہم پوری ذہانت کو مکمل، اب عام سے نوجوان کو دیکھیں، ورلڈ کپ کے پچھلے جتنے ورلڈ کپ اب تک ہوئے، کون کون سے کھلاڑیوں نے کیا کیا اسکور کیے ہیں اور کون کون سے ریکارڈ سنتے ہیں، سارے بچے زبانی بتا سکتے ہیں. لیکن ذرا سا آپ پوچھ لیجیے کہ جناب فلاں امام کی والدہ کا نام کیا ہے، تو سارے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. جس سے پوچھ لیجیے کہ جناب ہر شخص کو پورے سرات پہ سے گزرنا ہے، پورے سرات پہ سے آسانی سے گزرنے کے اعمال کون سے ہیں. ہر شخص کو مثلا قبر کے اندر جانا ہے، عذاب قبر سے بچنے کے اسباب بتائیے کیا ہے. ہر شخص کو میزان کے اس کے نامہ اعمال کو تولے جائیں گے، وہاں پہ کون کون سی نیکیاں کام آئیں گی، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. اس وجہ سے کہ آخرت کے معاملے میں ہم نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا. یہ دوسری وجہ ہے. ذہانت کو استعمال کیجیے خدا کے لیے. دنیا کے معاملات میں ہم اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، آخرت کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے کبھی ذہانت کو استعمال نہیں کرتے. نئے نئے طریقہ کار لے کر آئیے، سوچیے کہ میں کیسے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں. روزانہ مجھ سے کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں، روزانہ مجھ سے کتنے جھوٹ میں بول رہی ہوں، روزانہ مثلا میں کتنا ٹی وی کے اوپر موسیقی سن رہا ہوں، کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں اس سے. تو اب اس کے بعد پھر یہ مرحلے شروع ہوں گے جب اپنی ذہانت کو استعمال کریں. تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلسل کوشش ہم نہیں کرتے. مسلسل کوشش، ہم نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی، سوچا کہ بھئی اب آئندہ میں کبھی کوئی غیبت نہیں کروں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ہو گئی، اگلے دن پھر ہو گئی. بس ایک آدھ دفعہ کی کوشش کی. ایسا ہی جیسے کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ بس ایک گولی کھانے سے میں ٹھیک ہو جانا چاہیے. نہیں جناب، اب ساری زندگی جس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے روزانہ گولی کھاتا ہے. ڈائبٹیز کسی کو ہو گئی، اب روزانہ جو ہے شوگر کی گولیاں وہ کھا رہا ہے. سب کہتا ہے کہ نہیں، ایک بس 2-3 دفعہ تو میں علاج ہو جانا چاہیے، 2-3 گولیوں میں یا 2-3 دنوں کے اندر. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. جسمانی اس کے اندر کہ جو کہ اس کو گلنا سڑنا ہی ہے جسم کو، اس کے لیے ہم کتنے اقدامات کرتے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن روح ہماری اندر سے گھن کی طریقے سے گناہ اس کو کھاتے چلے جا رہے ہیں اور تباہ و برباد ہماری روح ہو گئی ہے. اس کے اندر کتنے سوراخ ہیں، کون کون سی بیماریاں اس کو نہیں لگی ہوئی. لیکن ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جو روحانی ڈاکٹر ہو. مثلا کسی عالم کے پاس جائیں، روحانی ڈاکٹر آپ کو کتابوں کی صورت میں، اس کے اندر بھی آپ کو اپنے بہت سی چیزوں کے علاج مل جاتے ہیں، کتنے پھلوں سبزیوں کے علاج وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کتابوں کے اندر ہی سے تو دیکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں احادیث معصومین بھی ہیں کہ ان گناہوں سے کیسا پیچھے چھوڑائیں. ضروری ہے کہ ہمیشہ کسی عالمی کے پاس بھاگی ہوئے جائیں، کبھی ضرورت پیش آئے تو وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے. لیکن جب بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں، آپ کے گھروں میں بہت سی کتابیں ائمہ معصومین کے ارشادات ہیں، سب حل اس کے اندر بھی موجود ہیں. یہ تمام ہمارے قلوب کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں. چیزیں سب موجود ہیں، بس صرف تلاش کرنا ہے، ذہانت کو استعمال کرنا ہے اور مسلسل کوشش کرنی. مسلسل کوشش. قرآن کی آیت جب نازل ہوئی تھی نا، فاستقم کما امرت، اے رسول استقامت اختیار کرو جیسے کہ تم کو حکم دیا گیا. استقامت. تو پیغمبر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگلے دن لوگوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بال سفید ہو گئی. بال سفید، اوور نائٹ گرینگ آف ہیئر باقاعدہ ہمارا ایک فینومینا ہے میڈیکل سائنس میں بھی. ایک رات میں بھی بعض اوقات بال سفید ہو سکتے ہیں اوور نائٹ. یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا
اتنی ایسی استقامت، ایسا نہ ہو کہ جیسے ابھی آپ آئی ہیں، تھوڑا سا دن گزریں گے، ذرا سے گرمیاں شروع ہو جائیں گی، تھوڑا کہیں اس دن کہیں جانا پڑ گیا، ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی، اب فوراً استقامت کیونکہ نہیں رہی، مدرسہ چھوٹ گیا، ذرا سی کچھ پریشانیاں، کسی نے کچھ کہہ دیا، تانا دے دیا، تنگ کر دیا، مدرسہ چھوڑ دیا، کوئی سا پروگرام شروع ہوا، کسی گھر میں درس ہوا، 2-3 درس ہوئے، اس کے بعد سے درس ہونا بند ہو گئے، کسی گھر کے اندر کوئی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، جناب دعائیں کمائل یا حدیث قصہ ہوگی، چند دن چلا، اس کے بعد چھوٹ گئی، کہ استقامت نہ ہونا، ہمیشہ مسلسل کوشش کرتے رہنا، مسلسل مسلسل مسلسل، یہی وجہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ایک آدھ دفعہ بس کی کوشش، اس کے بعد جب وہ اس میں ناکامی ہو گئی تو چھوڑ کے بیٹھ گئے، تو پھر آپ کو بلڈ پریشر کے مرض کے لیے دوا بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی، پھر شوگر کی دوا بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور کتنی دوائیں بعض اوقات روزانہ کھانے کی وہ سب چھوڑ دینی چاہیے، پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے جناب اب آپ جو ہے شاید آپ کو گناہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے، کیونکہ آپ دونوں چیزوں سے بالکل آری ہو گئے، نہ جسم کی آپ کو پرواہ نہ کوئی روح کی بھی پرواہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے معاملے میں جس کو بالآخر قبر کے کیڑوں کی غذا بننا ہے، اس کے لیے ہم کتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ روح جو ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گی اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ جو استقامت ہے اس کو آپ کو یہ خود دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت کمزور سا آپ کا ارادہ ہو، کمزور ارادہ. جیسے کہ امام خمینی کہتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گناہ اور موسیقی، گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں. یہ سب سے زیادہ، کیونکہ ہم ٹی وی اور مختلف ذرائع سے بہت زیادہ موسیقی ہمارے کانوں میں جاتی، بہت زیادہ گانے ہمارے کانوں میں جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے وہ صفت جو ہے استقامت والی اور ارادے والی کہ ارادے کی مضبوطی، یہ ہم نے بہت کمزور پڑ گئی، یہ کمزور پڑ گئی. اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. اس کو داخلہ لیا، مدرسے میں چھوڑ دیا، کوئی چیز کام اچھے نیک کام کا ارادہ کیا، کرنا شروع کیا، 2-3 دفعہ کے بعد چھوڑ دیا. کوئی ذکر پڑھنا شروع کیا، کہا تعقیبات میں فلاں فلاں دعا اور فلاں سورہ پڑھیں گے، 2-3 روز پڑھا پھر چھوڑ دیا. یعنی کبھی کوئی چیز پوری آگے بڑھنے نہیں پاتی، اس وجہ سے کہ انسانی ارادہ بہت کمزور ہو گیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ صرف میں نے بیان کی. اچھا، اسی طریقے سے ابھی ذکر ہوا تھا سید مہدی بحر العلوم کا، جن پر امام زمانہ علیہ السلام ہونے کا لوگوں کو گمان ہوتا تھا. اللہم صلی علی محمد. شاگرد ان کے کہتے ہیں ایک دفعہ سید مہدی بحر العلوم درس دے رہے تھے، دوران درس دیتے دیتے مسکرائے. شاگردوں نے کہا کہ دوران درس مسکرانا تو آپ کی عادت میں شامل نہیں، کبھی ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا دوران درس. آپ کہا کہ 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے دوران درس ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہو گئے. 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد، 20 سال کتنا بڑا ہے. ایک گناہ کے پیچھے لگ گئے تھے کہ یہ میرے دماغ میں پیدا نہ ہو، ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا. 20 سال لگ گئے بعض اوقات. آپ خود سوچیں 20 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ایک گناہ کے پیچھے بعض اوقات کتنی محنت کرنا پڑتی. یہی وجہ ہے کہ کتنے مجتہدین بھی کہتے ہیں، اور امام خمینی نے بھی غالباً اہل حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ شروع کر دے، اپنے دوران درس کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ تزکیہ نفس کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دے، تو بعض اوقات دل میں آپ کے آتا ہے نا کہ 20 سال جب مہدی بحر العلوم کو ریاکاری سے بچنے کے لیے لگ گئے تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنے 200 سال لگ جائیں گے، اور ایک ایک گناہ کو ہم الگ الگ کرتے گئے تو کئی ہزار سال یا عمر نوح ہمیں چاہیے مثلا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں. اگر آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا، امام خمینی فرماتے ہیں کہ پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا اور گناہ چھوڑنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد اس دوران آپ کو موت آ گئی، تو انشاءاللہ رحمت خدا آپ کے شامل حال ہوگی اور آپ بخش دیے جائیں گے. آپ نے کیونکہ اس کے بعد زندگی نے آپ سے وفا نہیں کی، پروردگار نے خود ہی اپنے طرف اپنے جوار میں آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا. ورنہ تو آپ کا ارادہ یہی تھا کہ بس اب میں نے اپنی قضا نمازیں اتارنا شروع کر دی. روزانہ مثلا ایک نماز، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی قضا نمازیں جو ہیں وہ روزانہ جو ہے کئی دنوں کی پڑھنا شروع کریں. روزانہ ایک نماز سے ابتدا کریں. آج مثلا میں فجر کی قضا پڑھوں گی، اگلے دن ظہر کی قضا پڑھوں گی، اس کے بعد تیسرے دن عصر کی قضا پڑھوں گی، چوتھے دن مغرب، پانچویں دن عشاء، اور اس کے بعد فجر کی پھر دوبارہ چھٹے روز باری آئے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت کم ہے، اب مجھے بڑھانا چاہیے، پھر 2 نمازیں شروع کر دیں. اس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ ہوگا کہ آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا، اور پھر اگر کوئی ایسا ہوا زندگی نے وفا نہ کی
اور پروردگار کو کچھ اور منظور ہوا اور ہم کسی وجہ سے اس دنیا سے ہم رخصت ہو گئے تو پریشان ہونے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اب رحمت خدا آپ کی شامل حال ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا تھا. یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو اس کا خصوصیت کے ساتھ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے شیخ عباس قومی کا بھی پچھلی دفعہ جیسے کہ میں نے کہا کہ انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کتنی کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے. شیخ عباس قومی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ دوا پانی میں ملا کر پینی تھی, دوا ختم ہو گئی. زوجہ محترمہ آئیں, کہا کہ دوا تو ختم ہو گئی ہے, اس وقت ملنا بھی ممکن نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ان انگلیوں سے نہ جانے کتنی ہزاروں احادیث معصومین لکھی ہیں. ان کے اندر خود ایک شفا یابی کی کیفیت پیدا ہو گئی. پانی کے اندر اپنی دونوں انگلیاں ہلائیں اور اس پانی کو پی لیا اور اسی پانی سے ان کو شفا ہو گئی. یعنی بعض اوقات دیکھیے انسان نیکی کے اثرات اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں. یعنی اپنی فقط ان دو انگلیوں کو احادیث مبارکہ معصومین لکھ کر اس سے لکھا تھا انہوں نے, اتنی شفایابی اور برکت ان کے ذریعے کہ دوا نہیں بھی موجود رہی تو پانی میں انگلیوں کو ہلا کر پی لی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا, اب ایک شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے. شیطانی وسوسہ کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے, آج سے ہم نے ارادہ کر لی کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوگا, ارادہ کر لیا. شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ کوششیں کر چکے ہو لیکن پھر تم سے یہ چیز ہو گئی تھی, تو بار بار اللہ سے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں, ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ کو توبہ کرنے سے روک دے گا. ایک مایوسی سی شیطان دلوں میں ڈالتا. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانَ کَانَ ضَعِیفًا, قرآن کی آیت ہے. شیطان کو مکر و فریب انتہائی کمزور ہوتے ہیں. مومن نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ شیطان بہت طاقتور ہے, ہرگز بھی نہیں. قرآن میں کہ ہم نے اس کو تم پر کوئی تسلط نہیں دیا ہے. شیطان کا کام فقط وسوسہ ڈالنا ہے. ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے کان میں آ کے کہے تو اس کو قتل کر دو, تو کیا فوراً اس وسوسے میں عمل کے قتل؟ آپ پوری صاحب ارادہ ہیں, جم سے دماغ پہ جھٹک دیجیے. بے وقوفانہ خیال ہے, احمقانہ چیز ہے کہ دماغ سے ایک دم جھٹک دیا. آپ صاحب ارادہ ہیں, آپ نہیں اس ارادے کے اوپر عمل کریں. شیطان کو آپ پر کوئی تسلط نہیں دیا گیا اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان کے مکر و فریب انتہائی کمزور ہیں. فقط ایک دفعہ لاہور بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ پورے اس کے تار پر بچھڑ کے رہ جائیں گے, اس کے پورے جال کے جو وہ آپ کو پھنسانے کے لیے اپنا پھینکتا. تو بہرحال دماغ میں شیطان یہ لائے گا آپ کو کہ تمہاری توبہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ٹوٹ چکی, اب بھی ٹوٹ جائے گی. کیا فائدہ ایسا کرنے سے؟ پروردگار سے اس قسم کا کھیل کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے تم کو؟ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, توبہ کرنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس طرح حج کے لیے لوگ کہتے ہیں نا, غلط دماغ میں سوچ ہے کہ بھائی جب ہم بڈھے ہو جائیں گے نا اس کے بعد ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ کریں. ارے جب آپ جوانی میں جا رہے ہیں, جب استطاعت ہو جائے تو جانا واجب ہو جاتا ہے. حج میں پچھلے تمام گناہوں کی معافی ملتی, آگے کا نہیں دیکھا جاتا اتنا. آگے بھی انسان پھر توبہ کی ربر اس کے پاس ہے لیکن پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو شیطان دماغ میں ڈالے گا. تو ایک بات یاد رکھ لیجئے, یہ جو احساس آپ کے دماغ میں آ رہا ہے نا کہ میری توبہ پھر ٹوٹ جائے گی, اب میں مشکل سے جملہ استعمال کر رہا ہوں, یہ احساس ضعف ہے, ارادہ شکست سے عزم توبہ نہیں. یہ کمزوری کا احساس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا. قرآن کی آیت ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. جو پورے کا پورا انسان ضعیف ہے تو جز اس کا ارادہ اس کا جز ہی تو ہے نا, وہ بھی ضعیف ہوگا. جو پورا انسان ضعیف ہے تو یہ احساس کمزوری ہے. آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے. پروردگار پچھلی زندگی کی پھر توبہ کرتی ہوں لیکن آگے کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, بہت کمزور ہوں, یہ گناہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو جائے. یہ احساس ضعف ہے, ارادہ شکست عزم توبہ نہیں. یعنی آپ ارادہ نہیں کر رہے کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ کروں گی, لیکن شیطان اس وسوسے اور دھوکے میں آپ کو ڈالتا ہے کہ آپ سے تو گناہ دوبارہ ہو جائے گا, لیکن آپ ارادہ نہیں کر رہے کہ میرے گناہ دوبارہ ہوگا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کمزور بہت ہو سکتا ہے گناہ مجھ سے دوبارہ ہو جائے. تو اس کے لیے پروردگار سے آپ مدد طلب کریں کہ آئندہ بھی آپ کو اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچائے. لیکن شیطان اس دھوکے میں ڈال کر آپ کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو,
یا توبہ کی طرف آنے لگے تو یہ اپنے اس قسم کے وسوسوں کو ڈال کے آپ کو توبہ سے روک دیتا ہے. اچھا اب آ جائیے ہم ان طریقوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم گناہ چھوڑنے کے لیے ہمیں بہت فائدے مند ہو سکتے ہیں. ساری تمہیدی باتیں تھیں. اب دیکھیے گناہ چھوڑنے کے جو طریقے ہیں اس سے دو طرح کے طریقے بنے ہیں. ایک تو کچھ عمومی طریقے ہیں, کچھ خصوصی طریقے ہیں. لیکن اتنی تمہیدی کے اندر جب 1 گھنٹہ گزر جائے گا تو آدھا گھنٹہ فقط ہے. لیکن بہرحال ہم نے سوچا تھا کہ 2 نشستیں آپ کی گناہ چھوڑنے کے طریقے پر ہوں گی. باقی جو مسئلہ رہ جائے گا آپ کتاب سے حل کر سکتی ہیں. مدرسے کی اس موضوع پر کتاب بھی موجود ہے. تو گناہ چھوڑنے کے کچھ عمومی طریقے ہیں, کچھ خصوصی طریقے ہیں. خصوصی طریقے تو الگ سے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص اپنے اندر محسوس کرے کہ بھائی میرے اندر غرور و تکبر بہت ہے, اب اس کے لیے کچھ اسپیشل قسم کے میجرز کرنے پڑتے ہیں, کچھ خاص اقدامات کرنے پڑیں گے. بعض اوقات اس طرح کی, جیسے ایک صحابی کو پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ اب تم معزز سے بہت کہا کہ دروازے پر جاؤ اور کھجورے بیچو. معصومین سے کتنی روایات ہیں. کسی معزز آدمی کو کسی کو کہا جائے جو بڑے معاشرے میں جس کا ایک مقام ہو کہ وہ مثلا چھابڑی لگا کے اور جو ہے وہ چیزیں بیچے, لیکن کیا ہے غرور و تکبر کو توڑنا اس وقت مقصود ہے. کچھ مثالیں عمومی جو خصوصی وہ تو ہم آگے چل کر جیسے جیسے موضوعات کے اعتبار سے گفتگو کی اس میں آئیں گے. لیکن ہم کچھ عمومی طریقوں کا تذکرہ کریں گے. وہ عمومی طریقے کہ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ کے اندر خود بخود یہ صلاحیت عمومی طور پر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو گناہوں کی طرف سے رغبت بہت کم ہو جائے گی. یعنی یہ ان طریقوں میں جو خود تمام ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے ہیں, علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں, ان کو کرنے کے بعد عمومی صلاحیت گناہ متاثر ہو جائے گی آپ کی. یعنی آپ کا بعض اوقات دل نہیں جائے گا, بعض اوقات آپ جس طریقے سے گناہ میں مبتلا ہونے جا رہی ہوں گی اور کنی کترا کے وہاں سے مثلا نکل جائیں گی, آپ کا رخ ایک دم سے تبدیل ہو جائے گا, آپ کا گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا مثلا. تو یہ وہ طریقے آپ کی خدمت میں اب جو ہے وہ بیان ہوں گے. تو سب سے پہلا طریقہ جو اس کے اندر ہے وہ 2 سورے ایسے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے, سورہ قل هو اللہ احد, روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر کی تلاوت کرے, تو معصومین سے مروی روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان اس روز خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے. روزانہ نماز فجر کے بعد اگر سورہ توحید اور سورہ قدر کی اس نیت سے تلاوت کی جائے, شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے کوئی گناہ نہیں کروا سکے. ایک دفعہ کم سے کم, ویسے جتنی اور زیادہ بھی پڑھ سکیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کم سے کم ایک دفعہ. تو یہ ایک سب سے پہلا اور آسان ترین طریقہ ہے. اچھا, اب جتنے بھی طریقے بیان ہوں گے, ہم تو کافی سارے بیان کریں گے, ہو سکتا ہے کتاب میں تو 40 سے زیادہ ہے, لیکن اب جو میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کے اندر موجود نہ ہو تو آپ وہ الگ سے لکھتی جائیے. اچھا, کچھ یہ تو ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ کچھ خاص طور پر اذکار پروردگار ایسے ہیں, کچھ ایسا پروردگار کا ذکر ہے. کچھ تو ہم ابھی جو لفظی ذکر ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, کچھ معنوی ذکر بھی ہوتے ہیں جو کبھی اور آئیں گے. تو بہرحال پروردگار کا ذکر کرنے سے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیونکہ دلوں کو اطمینان اسی سے ہوتا ہے. ہمیشہ گناہ کرنے سے دل میں خلجان اور کلفت رہتی, اور ذکر خدا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے. گناہوں سے ویسے اس کی توجہ ہٹ جائے گی, ہر وقت دماغ میں اگر ذکر خدا زبان کے اوپر اس کی جاری ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ابھی جیسے محمد حسین طباطبائی کا تذکرہ ہوا, اکثر علماء کہتے تھے ہر وقت ان کی زبان متحرک رہتی تھی, کبھی ہم نے ان کے ہونٹوں کو بے حرکت نہیں دیکھا. ہر وقت ذکر خدا, ہر وقت ذکر خدا یہ کرتے رہتے تھے, ہر وقت ذکر خدا کرتے رہتے تھے. یہاں تک کہ لوگ حیران ہوتے تھے, کوئی وقفہ بھی ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ جس وقت ان کے ہونٹ حرکت میں نہ ہوں اور کوئی ذکر خدا نہ کر رہے ہیں. اچھا, ان اذکار کا بھی ایک فائدہ ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ذکر ہو سکتا ہے آپ کو بتائے جائیں گے 1000 دفعہ کرنے. لوگ کہتے ہیں بھائی 1000 دفعہ تو ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, کہ دل سے خلوص سے انسان 1 دفعہ بھی کر لے. تو بعض اوقات دیکھیے جو عدد بتائے گئے نا 1000 دفعہ, مثلا 10,000 دفعہ, بہت ساری چیزیں کہا کہ اس کو پڑھو, یہ اصل میں بہت جو غیر مخلص اور نان سنسیئر قسم کے افراد ہوتے ہیں, یہ ان کو ہٹانے کے لیے شاید ہوں. یہ میرا اپنا ایک دماغ کا ایک اندازہ ہے, تو یہ قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, اندازہ ہے کہ شاید اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہو
کہ بہت سارے غیر سنجیدہ قسم کے افراد بھی آ جاتے ہیں، بس وہ کہیں گے بٹن دبائیں ہمارا یہ والا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. یہ غیر سنجیدگی کی علامت. تو تاکہ وہ خود بخود چھٹ جائیں، اس ذکر کی طرف آئیں نہیں. مخلص افراد آئیں اور اس کو باقاعدہ سچے جذبے کے ساتھ. جیسے بہت سارے جب ہم جو کتاب بھی آپ لیجیے گا دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل مدرسے کی طرف سے، اس میں ہوتا ہے کہ فلاں سورے کو لکھ کر اور رکھا جائے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن سے فوٹو کاپی کروا لیں مثلا، لکھے نہیں. تو یہ بھی میں پھر یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کا مطلب ہے سنسیئر نہیں، اپنے پرابلم کو سالو کرنے میں آپ مخلص نہیں. یعنی آپ ہر جگہ شارٹ کٹ لگانا، اس کا مطلب بہت زیادہ اس حاجت یہ دعا قبول ہو جائے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو واقعی دل سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ چیز پوری ہو جائے، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، وہ پوری کوشش کرے گا. کہا جائے سورہ بقرہ کو 100 دفعہ لکھنا ہے تو 100 دفعہ بھی لکھے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھے یہ چیز پوری کروانی. تو بہرحال تو یہ جب اذکار جب آپ کو پڑھنے کو کہا جاتے ہیں نا، تو دیکھیے ہمارا جو دل ہے نا، اس میں ہر سمت سے مختلف خیالات کا ہجوم رہتا ہے. ادھر سے خیال، ادھر سے خیال. جیسے نماز اب پڑھ رہی ہوتی کتنے خیالات آتے ہیں. اللہ کے علاوہ میرا خیال ہے ہر چیز کا خیال ہوتا ہے دماغ میں. حضرت عمر کے متعلق مشہور ہے، وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں پورے لشکریوں کی تنخواہوں کا حساب دوران نماز کر لیتا ہوں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور خود امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر کوئی چیز تم کو یاد نہیں آ رہی ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز کے دوران یاد آ جائے گی، وہ دماغ ادھر ادھر جاتا ہے مثلا. تو بہرحال خیالات کا جو ہجوم، ادھر ہزاروں قسم کے خیالات ہمارے دماغ پر آ رہے ہوتے ہیں. ذکر خدا کرنے سے اور ان اذکار کو پڑھنے سے بہت فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ کو کنسنٹریشن اور ایک ارتکاز حاصل ہو جاتا ہے. طالب علموں کے لیے دماغ کا ارتکاز بہت ضروری. جب پڑھنا آپ شروع کرتی ہیں نا، تو ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، پتہ چلا نگاہیں آپ کی صفحے پر ہیں، دماغ کہیں اور. یہ عدم ارتکاز جو یہ آپ کو پڑھنے نہیں دیتا صحیح طور پر، یہ آپ کو بات کو سمجھنے نہیں دیتا. جب آپ یہ اذکار پڑھنا شروع کریں گی تو ادھر ادھر کے جتنے خیالات دماغ میں آ رہے ہوں گے سب ہٹ جائیں گے، اور آپ کی سوچ ایک جگہ پہ مرتکز ہو جائے گی، اپنے پروردگار کی طرف مرتکز ہو جائے گی. اور خود بخود اس کے بعد گناہ، کیونکہ جتنے بھی وسوسے ہیں یہ سب گناہ اور ان وسوسوں کا بڑا آپس میں تعلق ہے. یہ سب ایک طرف سے چھٹ جائیں گے، ایک طرف ہٹ جائیں گے، اور پروردگار کی طرف دماغ بالکل اس طریقے سے ریڈیو کی سوئی جب وہ مخصوص جگہ پہ آتی ہے نا، اس سے پہلے تھرک رہی ہوتی ہے، جب مخصوص جگہ پہ آتی ہے پھر ایک دم سے سگنل آنے لگتے ہیں. تو ایسا ارتکاز جب حاصل ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے ایک لحاظ سے ایک روحانی سگنل آپ کو ریسیو ہونے لگیں گے. کیونکہ بہرحال دیکھیے دل ہمارا جو ہے نا ایک برتن کی سی مثال روایت میں کہی گئی. برتن اگر پورا بھرا ہوا ہو تو باہر سے کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس برتن میں سے پہلے کچھ لکوڈ جو بھرا ہوا ہے اس کو گرایا جائے تاکہ کوئی اور چیز اس میں ڈالی جا سکے. پہلے یہ جو دل ہمارا نجاستوں اور غلاظتوں اور مختلف قسم کے عجیب و غریب وسوسوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو خالی کرنا ضروری. خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر زبردستی آپ اذکار خدا سے اس کو خالی کریں. یعنی وہ جب اندر جائیں گے تو وہ خود وہاں سے فرار اختیار کریں گے وہ وسوسے. تو بہرحال اس کے بعد پھر کہیں جا کر یہ سب چیزیں ہوں گی. اچھا، اسی طریقے سے اب جو اذکار بتائے گئے، کیونکہ یہ میں نے کہا کہ اتنا فائدے مند ہے کہ دلوں کو اطمینان اسی سے ملے گا، گناہوں کی کلفت اس سے دور ہوگی. اور اس جی نہیں ابھی کہاں بتایا میں نے، اب بتانا شروع کر رہا ہوں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اذکار خدا کون سے پڑھنے اب شروع ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اگر کوشش کر کے یا تو کم سے کم ایک تسبیح روزانہ، اور اگر بہت زیادہ فائدہ چاہتی ہیں تو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ، یعنی 10 تسبیح. میرا خیال ہے منٹس لگیں گے چند اور یہ ہو جائے گا. علماء نے بتایا کہ یہ تمام جو ہے یہ ذکروں کا سردار کہا گیا ہے اس کو، کہ جو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تمام اذکار کا سردار ہے. تو اس کو آپ اس میں استعمال کریں. ابھی ہم صرف اذکار کی بات کر رہے ہیں، عملی طریقے اور بھی آگے چل کر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو تسبیحات 4 ہیں یہ خود بہت زیادہ دخیل ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جو چاروں کونے ہیں تسبیحات 4 پہ قائم ہیں. جب کبھی انشاءاللہ حج کے سلسلے کی کلاسز شروع ہوں گی تو اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے اس کی. اور باقاعدہ علماء نے اس کی باقی تفاصیل بیان کی ہے تسبیحات 4 کے اندر یہ خصوصیات کس طرح سے. تو تسبیحات 4 تو خیر آپ نماز میں بھی کیونکہ پڑھتی ہیں اس وجہ سے. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ،
یا الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی جتنا دفعہ ہو سکے، کم سے کم اگر یہ جتنے بھی اذکار جس میں کوئی خاص عدد مقرر نہیں کیا گیا، علماء نے کہا کہ جتنا بھی تم زیادہ پڑھ سکو تمہارے لیے فائدے مند ہوگا۔ ایک تصویر کبھی بھی دن میں کبھی موقع ملے تو باقاعدہ ٹائم ٹیبل میں مقرر کر لیں کہ مثلا آفس یا اسکول کبھی میں یا کالج جا رہی ہوں گی، یونیورسٹی جا رہی ہوں گی تو یہ پڑھ لوں گی، وہاں سے واپس آتے وقت یہ پڑھوں گی، گھر کے کام کرتے وقت فلاں فلاں چیز کر لوں گی۔ زندگی کا کوئی لیکن نظام الاوقات کچھ معین ہونے چاہیے کہ جس میں انسان یہ سب چیزیں کرے، سب کا انتظار کریں گے، وہ موقع کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھا تب یہ موقع آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ یہ سب چیزیں کریں، خود سے آپ کو اپنے پروگراموں میں چیزیں داخل کرنا پڑیں گی۔ تو ایک تو طریقہ ہوا یہ۔ اس کے بعد پھر علماء نے کہا کہ یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت، یہ بھی ذکر ایسا ہے یعنی دل کو باقاعدہ واقعی زندگی بخشنے والا ذکر ہے۔ اور بہت سارے وہ افراد کہ جو کہ دل کے مریض جو ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ روایات ہیں اس سلسلے میں کہ یہ جو دعا ہے یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی، اسألک ان تحیی قلبی اس کے ساتھ اور لگا دیجیے اگر، تو دل کے امراض کے لیے بہت فائدے مند۔ خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری جنہوں نے پہلے آپ سے خطاب بھی کیا ہے سیریمنی والے روز، اسألک ان تحیی قلبی، توحی سے ہے یہ اور پھر قلبی آخر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ توحی ان تحیی قلبی، خود ہمارے مولانا محترم فرماتے تھے کہ جب ان کو دل کا کوئی دورہ وغیرہ پڑا تھا ان کو اسپتال میں لے گئے تھے تو وہ خود کہہ رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جو اس وقت اسپیشلسٹ حضرات اور ڈاکٹر حضرات پریشان تھے اور ایک پروسیجر مولانا کا ہو رہا تھا، اینجیو پلاسٹی وغیرہ ہو رہی تھی، تو جس طریقے سے ڈاکٹروں میں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی اور مسلسل ان کا ہارٹ ریٹ کم ہو رہا تھا اور نبضیں ساری ڈوب رہی تھیں، تو خود مولانا کہنے لگے کہ یعنی سب ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے کہ بس شاید اب جانے کا موقع آ گیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ میں یہ والی دعا میں نے پڑھنی شروع کی، یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی، روایات میں ہے کہ دل کے مریض اس کو پڑھیں، کہہ رہے ہیں پڑھنی شروع کی، کچھ ہی اذکار ابھی میں نے پڑھے تھے اس کے بعد سے اچانک سے سارے جو ویلیوز جو کم ہو رہی تھی بڑھنا دوبارہ شروع ہوئی، ڈاکٹروں کے چہروں پر اطمینان ظاہر ہونے لگا، یعنی فوراً کا فوراً اثر ہوتا ہے ان اذکار کا۔ لیکن ہمارا کیونکہ قوت ایمانی میں ذوق اتنا آ گیا کہ بعض اوقات ہم بہت سی چیزیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، یہ معجزات زندگی میں دکھ رہے ہیں ہماری، لیکن کیونکہ پریکٹس نہیں ہو رہی، عمل نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر، تو اتنی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی معاشرے میں کیونکہ عامل بہت کم ہیں ان چیزوں کے اوپر، لیکن جو عمل کرتے ہیں وہ ان کے فوائد اور ثمرات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ دعا ہے وہ تو آخری والا پارٹ تھا، یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی، میں آخری والا نقطہ یہ تھا کہ میں تجھ سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ اچھا پھر اس کے بعد بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ایک لحاظ سے بالکل سرنڈر ہو چکے ہیں، گویا مایوسی کی سے کیفیت ہو جاتی ہے کہ بھائی میں تو اتنا کمزور ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتے، مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ ایسے افراد کے لیے یہ والا ذکر بہت فائدہ مند ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بہت سے علماء کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے سرنامے کلام مجالس میں اس سے آغاز کرتے ہیں، مولانا ذکی باقری وغیرہ سب یہاں پر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا افوض امری الی اللہ، میں اپنے تمام امور کو پروردگار کو تفویض کرتا ہوں، اس کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خیر کس میں ہے وہ زیادہ بہتر واقف ہے کہ میرے بندوں کی فلاح اور ان کی کامیابی کس چیز کے اندر ہے۔ میں اپنے تمام کے پروردگار، ہم بعض اوقات اپنا حکم پروردگار پہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ دانا تر ہے اپنے بندوں کی مصلحتوں سے، ہم کہتے ہیں پروردگار یہ والی میری دعا قبول کر، بعض اوقات اس دعا کے قبول کرنے میں آپ لوگوں کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ مجھے پڑ گیا تھا ایک شخص پیچھے حضرت عیسیٰ کے پاس مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں بتائیے بتائیے، انہوں نے کہا بھائی تم تحمل نہیں کر سکتے، اس نے کہا نہیں بتائیے، انہوں نے دعا بتا دی۔ اب رستے میں کہیں بھول نہ جائے، دعا پڑھتے ہی جا رہا تھا، رستے میں ایک جگہ ایک ہڈی پڑی نظر آئی، اس نے وہ ہڈی اٹھائی، اس کے اوپر دعا پڑھی، معلوم چلا شیر کی ہڈی تھی، شیر ہوا زندہ اور اس شخص کو چیر پھاڑ کے ہلاک کر دی۔ ہر شخص تحمل بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اپنے امور کو پروردگار کے سپرد کریں،
پروردگار تو اگر مصلحت کسی چیز میں میری سمجھتا ہے تو اس دعا کو قبول کر لے، اور اگر کسی چیز میں میری مصلحت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں مستقبل کے حالات سے اپنے واقف نہیں ہوں، میرے حق میں اگر کسی صحیح نہیں ہے تو قبول نہ کر، اپنے امور کو سپرد کر دے پروردگار. پھر دیکھیے جب دین کورٹ میں پروردگار کے آپ نے ڈال دی تو اب انشاءاللہ پروردگار عالم اس میں کیسے بہتری کی. اب اس میں توکل تو کر کے دیکھیے. یہ ذکر ایک لحاظ سے مکمل توکل والا ذکر. ففوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اور یقیناً جہنم سے بچانا یہ آپ کی بہترین مصلحت ہے. پروردگار خود ہی آپ کو جہنم سے بچا کے اب جنت کے راستے پہ لگائے گا. اچھا اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ والا ایک ذکر. اچھا اب یہ اتنے سارے اذکار آ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو اچھا سب کرنے تو ماشاءاللہ کیا کہنا، لیکن آپ کو اپنی عام زندگی میں جو ذکر آپ کو زیادہ سوٹ کرے، مناسب لگے، یہ ایسے عمومی اذکار ہیں جس کو کرنے کی ہر شخص کو علماء نے اجازت دی. کچھ خصوصی اذکار ہیں جس کے لیے کچھ انتظامات کرنا پڑتے ہیں، وہ تو اب ہم ذکر نہیں کر رہے، لیکن یہ عمومی اذکار ہیں جو ہر شخص ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے. جتنا چاہے زیادہ عمل کرے، جتنا چاہے کم کرے، 10 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 100 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے، آپ کی مرضی. جتنا زیادہ اس میں کریں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد اگلا ذکر ہے یا غنیو یا مغنی. یا غنیو یا مغنی، یہ ایک ذکر ہے، اس کا پڑھنا بہت فائدے مند ہے. اسی طریقے سے یا ستارو. یا ستارو آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی جو کتاب خود سازی ہے اس کے اندر بھی ان اذکار کو لکھا. یا ستارو یہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. یا اللہ، اس کو تو کم سے کم 1000 دفعہ پڑھیں. یا اللہ اکثر دعاؤں کے آخر میں دعائیں اختتام ہی ہوتا ہے کہ آخر میں یا اللہ، جتنا یہاں تک اتنی دیر تک پڑھیں کہ سانس آپ کا ٹوٹ جائے. تو یا اللہ یہ اگر ہو سکا تو زیادہ. یا فتح ہو، یہ خاص طور پر نماز فجر کے بعد 70 دفعہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس ذکر کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. نماز فجر کے بعد 70 دفعہ اس ذکر کو پڑھا جائے سینے پر ہاتھ رکھ کر. یا فتح ہو. اور یا دلیل المتحیرین، باقاعدہ دلیل المتحیرین کے نام سے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں، لیکن بہرحال جو پروردگار کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حیران و سرگردہ بعض اوقات اگر کبھی ہوتے ہیں تو پروردگار ان کو اس حیرانی سے نکالتا ہے. یا دلیل المتحیرین، یہ بھی ایک ذکر ہے. اچھا کوشش کریں کہ ویسے تو ذکر کسی طرح سے بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے وقت، گھر کے کام کرتے وقت کبھی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں کسی بھی وقت. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ان اذکار کی اثر پذیری بڑھ جاتی ہے، وہ اگر کر لیں تو بہت فائدہ ہے. مثلا خلوت ہو، اگر کوشش کریں کہ اس جگہ لوگوں کو بہت زیادہ چیخم پکار، آمد و رفت، بچے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں، ٹی وی کی بے ہنگام آوازیں، باہر کا شور، یہ وہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق. اذکار جتنے بھی پڑھیں گے فائدہ ہوگا، لیکن اثر پذیری اگر زیادہ چاہیے تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر خلوت ہو تو بہت اچھا، تنہائی کے موقع پر اس کو پڑھیں. اسی طریقے سے اگر اس جگہ نسبتاً تاریکی ہو تو بہت اچھا. لیکن یہ سارے بونس چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے اثر پذیری آپ بڑھائیں گی ان اذکار کی. لیکن اگر نہیں آپ کو اویلیبل یہ چیزیں کوئی بات نہیں، ویسے ہی آپ شروع کر دیجیے. اسی طریقے سے نظافت، جسمانی یا اس جگہ کی پاکیزگی آپ کو حاصل ہو کہ جہاں پر مثلا اگر ہو سکے کوشش کریں کہ آپ باوضو ہوں تو زیادہ فائدہ ہوگا. کپڑے آپ نے صاف ستھرے اور پاک و پاکیزہ پہنے ہوئے ہوں، جس جگہ آپ بیٹھی ہوں وہ پاک و پاکیزہ اور صاف ستھری ہو تو اس کی اثر پذیری اور زیادہ ہوگی. کوشش کریں کہ اگر اس جگہ پر کچھ خوشبو بھی، باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے کچھ اعمال بتایا، کہا کہ اود کی خوشبو سلگائی جائے اس جگہ پر. بیماروں کے سلسلے کچھ اعمال بتائے گئے، اود باقاعدہ خوشبو جو ہے وہ سلگائی جائے اس جگہ. ویسے کوئی سی بھی خوشبو، یعنی وہ جگہ جہاں آپ یہ اذکار پڑھ رہی ہیں اگر کسی طور پر اگر وہاں خوشبو اویلیبل ہو سکے تو بہت اچھا. اسی طریقے سے اگر آپ استقبال قبلہ کا خیال کر لیں، یعنی قبلہ رخ ہو جائیں اذکار کو پڑھتے ہوئے، تو اثر پذیری اور بڑھ جائے گی، آپ کو اور فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ 4 زانو بیٹھ کر پڑھیں، جس طریقے سے یوگی حضرات جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح پڑھیں اور ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا.
اور کوشش یہ کریں کہ تعظیماً آواز کو زیادہ بلند نہ کریں اذکار کو پڑھتے وقت. کر بھی سکتی ہیں لیکن زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ ان کو خاموشی کے ساتھ آپ پڑھیں اور حضور قلب کے ساتھ ہو. دل کہیں اور ہو, دماغ کہیں اور ہو, بس ایسی سرسری طور پر اللہ اکبر لا الہ جس طرح پڑھتی ہوئی جائیں گی تو اتنی اثر پذیری نہیں. ثواب ضرور ملے گا کیونکہ آپ نے ارادے کے ساتھ بیٹھی ہیں, لیکن بہرحال اگر حضور قلب ہو تو اور زیادہ اچھا. اور کوشش کریں کہ اگر ان اذکار کو پڑھتے وقت آنکھیں بند ہوں تو اثر پذیری اور بڑھ جاتی. آنکھوں کو بند کر کے اگر ان اذکار کو پڑھا جائے, اور نماز صبح کے بعد سورج نکلنے کے درمیان پڑھا جائے تو کیا ہی کہنا, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں علی الخصوص کے جن کا آپ کو اگر خیال رکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے. اسی طریقے سے قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے, اس کو بھی اگر روزانہ کے ویسے 2 سورے تو ابتداءً ذکر ہوئے تو سورہ توحید اور سورہ قدر, لیکن سورہ منافقون اگر کوئی شخص پڑھے, روایت پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ منافقون پڑھتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. پڑھنا شروع کر دیجیے کہ ٹوٹل سورہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, تو کوئی بہت بڑا سورہ نہیں ہے سورہ منافقون, ایک صفحے کا ہے بس, کوئی بھی مسئلہ نہیں. اور یقین کیجیے کہ آپ 1 مہینہ اس کو پڑھیں گے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. بہت آسان سورہ سورہ منافقون. تو روزانہ پر نفاق دیکھیے کس کو کہتے ہیں. نفاق کی 2 قسمیں, ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی, یہ جو عام طور پر جو پیغمبر اسلام کے دور میں افراد ہوا کرتے تھے ان میں نفاق اعتقادی تھا, یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں جبکہ اندر سے کافر ہیں. لیکن ایک مومن جو ہے وہ نفاق عملی کا شکار ہو سکتا ہے. نفاق اعتقادی تو نہیں ہوتا اس میں, لیکن نفاق عملی ہوتا ہے. ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے, اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. علم ہمارا یہ ہے کہ یہ سب گناہ نہیں ہونے چاہیے, پھر بھی گناہ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ فلاں فلاں نیکی کا ثواب اتنا ہے, لیکن پھر بھی ہم سے وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں. یہ نفاق عملی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر روزانہ اس کو پڑھتا رہے تو جلد ہی موقع ایسا آئے گا کہ یہ شخص نفاق سے بری ہو جائے گا. علم یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے اس کا عمل جو ہے اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا. جو علم حاصل کرے گا اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا, اور بس یہیں سے آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی. تو سورہ منافقون. اسی طریقے سے علماء آیت الکرسی کو بھی ہوم کیا خالدون تک روزانہ پڑھنے میں گناہوں کو اس کے سلسلے میں اثر پذیری کا کافی زیادہ یقین رکھتے ہیں. روزانہ اگر آپ ہر نماز کے بعد خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. روایت میں تو یہ چیز آئی ہے کہ سوائے صدیقین کے اس میں مداومت کوئی نہیں کر سکتا. یعنی مداومت یعنی ہمیشہ کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, یعنی بہت بڑے مقام کا حامل ہو جائے گا. وہ صدیقین کے مرتبے تک پہنچ جائے گا وہ کہ اگر وہ روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے. اور یہ خود شیاطین سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی شیاطین سے بچاتی, اور شیاطین ہی ہیں آپ کو جو گناہوں کی طرف وسوسہ دے کر مائل اور راغب کرتے ہیں. جب ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک لحاظ سے مکمل حفاظت ہو جائے گی. صبح سے آپ نے اقدام کیا سورہ توحید اور سورہ قدر پڑھ کر, اور رات جب آئی سونے سے پہلے اگر پڑھ لیں, سوتے وقت بھی سورت یہ جو ہے آیت الکرسی پڑھنے کا بہت ثواب ہے. لیکن ہر نماز کے بعد الخصوص اگر اس کو پڑھیں تو بہت ہی زیادہ اچھا رہے گا. اچھا, اب ایک چیز اور بس اگر سے دیکھیے, آج مجھے ارادہ یہ تھا کہ 15-20 کم سے کم آپ کو چیزیں بیان کر جاتا, لیکن کچھ ایسا وقت نکلتا چلا گیا. اب آ جائیے تیسرا نقطہ, مقامات لغزش سے دوری اختیار کرنا. ہر وہ جگہ جانے سے اپنے آپ کو بچانا کہ جہاں پر جانے کے نتیجے میں آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. مقامات لغزش سے دوری, یہ جو تصویر ہے اس کے سامنے میں آپ کو پیش کروں گا, اس کا میری گفتگو سے کیا ربط ہے. بس یہ آخری ہی پوائنٹ ہوگا, اس کے بعد آج کی گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی, اور انشاءاللہ جو اگلی گفتگو بھی ہم اس میں تیز رفتاری کے ساتھ وہ طریقے بیان کریں گے. باقی کتاب سے لے کر آپ حل کر سکتے ہیں, نیچے سے جا کر لے لیجیے گا کتاب. دیکھیے ہر اس جگہ پر جانے سے آپ اجتناب کریں جہاں جانے سے آپ کو معلوم ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی. دیکھیے ایک شعر ہے جو کہ ہمارے ایک صدر گزرے ہیں غلام اسحاق خان, انہوں نے بھی اپنے تقریر میں ایک دفعہ پڑھا تھا, ٹی وی پہ ایک دفعہ ان کی تقریر آئی تھی. مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ باقاعدہ پورا ایک طریقہ ہے گناہ چھوڑنے کا. اس کے اندر
مگس شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو، کیونکہ اگر شہد کی مکھی باغ میں چلی گئی تو پروانے سب مر جائیں گے. بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھولوں میں بیٹھے گی، پھولوں میں بیٹھے گی تو اس کا رس چوسے گی، رس چوسے گی تو اس سے شہد بنے گا، شہد بنے گا تو اس سے موم بنے گی، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی جب جلائی جائے گی تو سارے پروانے آئیں گے، جل کے مر جائیں گے. پروانوں کو جلنے سے بچانا تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دیجیے. یعنی پہلے مرحلے پر ہی گناہ کو روک دو. دیکھیے بہت سے عارفانہ شاعری ہوتی ہے، ہم بعض اوقات اس کو کسی دوسرے پیرا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے مرحلے میں گناہ کو، ایسا نہیں کہ مثلا گناہ پلتا جائے پلتا جائے پلتا جائے پنپتا جائے، معاشرے کے اندر اپنی جڑیں جو ہے مضبوط کر لے، اور اس کے بعد پھر ہم جب بیدار ہوں سو تو تناور درخت بن چکا ہے، اب اس کی پھیپلیں اور اس کے صرف پتے جھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تناور درخت بن گیا. بہت سارے گناہوں کو بہت تو نٹ ان دا بڈ جس کو کہا جاتا ہے، انگریزی کا جو محاورہ ہے، بالکل ابتدان ہی غربہ کشتن روز اول جو فارسی کا بھی، پہلے دن ہی جناب بلی کو اگر مار کے بھگا دیا جائے تو وہ پھر وہ آنا بند ہو جاتی، لیکن ایک دفعہ سے چیچڑے کھانے کی اور عادت ہو جائے اس جگہ پہ آ کے تو بہت مشکل ہے اس کو اس سے پیچھے چھوڑانا. تو بہت ابتدائی مرحلے میں، کیونکہ بہت ساری مخلوط اجتماعات ایسے ہیں جس میں ہمیں جانا پڑ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ خود گھر میں ہمارے جیسے ٹی وی ہے، اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں. آپ کہیں گے کہ اچھا یہ ہمیں شاید کوئی پرانے کسی دور کے اندر جو پہاڑوں کا اور جو پرانا پتھروں کا دور ہے سے واپس لے جانا چاہتے ہیں، سب چیزیں تو گھروں میں ہیں. ہاں بالکل گھر میں ہو، لیکن ان کے جائز استعمال کے ساتھ. اگر اس کا استعمال حرام ہو رہا ہے گھر میں، اس پہ خوب گانے سنے جا رہے ہیں، اس پہ حرام فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس پہ اخلاق خراب کر دینے والے پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، چاہے اس اعتبار سے نہ ہو، اب تو مکالموں کے اندر فحاشی اور بےغیرتی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ بچوں کے دماغ پر کتنے ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. ساری زندگی بعض اوقات آیت اللہ سید مرتضیٰ مطہری نے لکھا ہے کہ بچہ اگر کوئی نامناسب ایسا سین ٹی وی کے اوپر دیکھ لیتا ہے تو بعض اوقات پوری زندگی کا تقویٰ پرہیزگاری بھی اس کو اس چیز میں گرنے سے نہیں بچا سکتا. بعض اوقات کہ اتنا زیادہ وہ اس کے دماغ پر بہت سی چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اب گھر میں دیکھنا چاہیے. اسی طرح جیسے ٹی وی ہے ہمارا، انٹرنیٹ ہے ہمارا، کمپیوٹر ہے، تو سب چیزیں کیا ہیں، ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس رستے کے اوپر بہت نوجوانی میں، بہت بچپنے کے زمانے سے بچوں کے ہاتھوں میں مثلا یہ دے دینا، موبائل فون دے دینا، بہت ابتدان، یعنی ابھی اس کے بچپنا تھا، اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، اس کے معصومیت کا زمانہ تھا، اور اس معصومیت کے زمانے کو داغدار کر کے رکھ دیا، اس سے تباہ و برباد اس کے بچپنے کو کر دیا ان تمام چیزوں نے. اور کہا وہ افراد پھر اس کے بعد پھرتے ہیں، پھر روتے ہوئے پھرتے ہیں، والدین علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بچہ خراب ہو گیا اب کیا کریں فلاں چیز. آپ نے خود ہی بچے کو پانی میں تالاب میں دھکا دیا تھا، اس کے بعد کہنے کہ دیکھو تالاب میں گرتے رہے لوگ، خبردار گیلے نہ ہونے پانے. کیسے ممکن ہے؟ یہ سب چیزیں جس کو آپ نے پرووائڈ کر دی، سارے گناہ کے آلات گھر کے اندر مہیا کر کے رکھے ہیں، گناہوں کی طرف ایکسیس اس کا اتنا آسان کر دیا آپ نے گھر میں. اگر واقع اب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ ان چیزوں سے اپنے ان بچوں کو دور کر لیں ایک دم سے، اس طرح سے نہیں، لیکن ان کو کسی قواعد و ضوابط سے والدین کو ذہانت کا استعمال کرنا پڑے گا. کتنے ایسے جو پروگرام ہیں جو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، گھر میں سربراہ ادارہ کی ذمہ داری ہوگی کہ کچھ نہ کچھ وہ اس طرح کی چیزوں کا انتظام کرے کہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا. ٹی وی پر کتنے ایسے چینلز ہیں کہ جو کہ سینسر کر کے نکالے جا سکتے ہیں. باقاعدہ آپ چیزیں سیکھیے کس طرح سے ہم اس چینل کو اسکپ کر سکتے ہیں، کون سے چینل کو لاک کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. بچے تو اپنے ظاہر اس لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں، چیز تو اپنی اب اس کو ہٹا نہیں سکتے، ورنہ کہیں اور جائے گا اور کوئی خرابی اس کو ہوگی اور بالکل آزادانہ بے باکانہ اس کو دیکھے گا. لیکن گھر میں اس کو یہ سب چیزیں مہیا کر دی جائیں. ایرانی ڈش مثلاً ایک آتی ہے، اس کو کتنے ایران کی میں جتنے بھی فلمیں اور پروگرامز بھی آتے ہیں اس میں کوئی مخرب الاخلاق چیز نہیں ہوتی. کوشش کریں مثلا یہ کہ آپ اس میں بھی دیکھ لیں اگر کوئی بعض اوقات ایسی چیز آنے، لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہو. یہ متبادل چیز مہیا کر کے پھر کسی چیز کو آپ کو لینا ہوگا. ایک دم سے ایک چنگیز خانہ حکم جو ہے وہ جاری کر کے آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے. پھر وہ یا تو بغاوت کریں گے بچے یا کچھ اور مسئلہ ہوگا، تو ان کو متبادل مہیا کرنا پڑے گا. متبادل تو اس متبادل کو مہیا کرنے کے نتیجے میں اسی طریقے سے اچھا ٹی وی پہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا کون سا نہیں دیکھے گا، یہ آپ کو طے کرنا پڑے. سربراہ ادارہ کو گھر کو طے کرنا پڑے گا.
کہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا، کون سا نہیں، کون سے چینل نکالنے ہیں، کون سے کیا کرنے ہیں. کسی ٹی وی والے کو بلائیے، کسی کو بلائیے، دوسری اور جو بہترین کربلا ٹی وی ہے، ہدایت ٹی وی ہے، ہادی ٹی وی ہے، کتنے سارے اور چینل. کوشش کریں تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں، اپنے بچوں کو بچانا ہے، ان کی آخرت کو بچانا ہے، ان کی دنیا کو بچانا ہے. والدین ذرا سی بیماری ہو جاتی ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جسمانی طور پہ اگر بیمار ہو جائے، یہاں اس کی روح بیمار پڑ رہی ہے، ساری اس کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہوئی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے چند ہزار روپے نہیں خرچ کر سکتا مثلا باپ کی چیزیں مہیا کر دے اسے گھر پہ، تاکہ اس کا ذرا رخ تبدیل ہو جائے، وہ کسی اور طرف جائے، ورنہ اس رستے پر آگے بڑھتا چلا گیا. ابھی سے آپ نے ساری چیزیں پہلے دن سے اسے مہیا کر دیں تو کتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا وہ گھر جو ہے وہ شکار ہو جائے گا. وہ بچوں کو پھر بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، پھر بہت معاملہ آگے چلا جاتا ہے، پھر وہ سنتے نہیں جب ایک دفعہ کسی چیز کے بہت زیادہ عادی بن جائیں. تو بیوقوف قسم کے اگر والدین ہوں تو وہ بچوں پر اعتماد کر کے یہ سب چیزیں سامنے رکھی جائیں. مثلا کوئی بچہ اپنے کمرے کے اندر اس کو نہیں الاؤ کیا جائے، ایسی جگہ پہ مثلا کمپیوٹر وغیرہ رکھا جائے جو عام و درخت کی جگہ ہر شخص کے آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے تاکہ اس کا کوئی غلط استعمال نہ کر سکے. اسی طریقے سے مثلا اگر ذرا سا بھی ذہین باپ ہے اپنے کسٹڈی میں یہ چیزیں رکھے، یا مثلا انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر فیملی فلٹرز آتے ہیں، کچھ پیسے خرچ کرے چند ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں، پیمنٹ کرنا پڑتی ہیں، اور ان تمام ویب سائٹ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، وہ سب بلاک ہو جائیں گے. اس کے لیے باپ کچھ پیسے خرچ کرے، دماغ کو استعمال کرے، برین استعمال کرے، ذہانت کا مظاہرہ کرے، جائے پوچھے گچھے کسی سے، ایسے افراد ہیں جن سے رابطہ کرے کہ میں فیملی فلٹر اس پہ کیسے لگواؤں کہ اس پہ یہ سب چیزیں بلاک ہو جائیں، نہیں دیکھ سکے بچہ. یہ سب کام کرنے پڑیں گے اور حتیٰ امکان بچانا پڑے گا. تربیت اولاد کے اندر واضح طور پر ایک بات آتی ہے کہ یہ ہے نا کو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن کی آیت کہ اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو مثلا خود کو اور گھر والوں کو دہتی ہوئی آگ سے بچاؤ. تو آگ سے کیسے بچایا جاتا ہے؟ مثلا اگر بچہ ناسمجھ بچہ 2 سال کا آگ کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر جل کے مر جائے گا، تو ہم صرف یہ آرام سے کہیں گے دیکھو بیٹا مت جاؤ آگ کی طرف، اور وہ پھر بھی چلتا ہو جا رہا، پھر بھی وہ صرف ہلکے پھلکے طریقے سے کہیں نہیں، آپ اٹھیں گی، بھاگتی ہوئی جائیں گی، چیخیں گی، چلائیں گی، لوگوں کو مدد کے لیے بلائیں گی. یہ سب چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی، پھر کہیں جا کے آپ اس بچے کو اس آگ سے بچا سکیں گے. تو یہ بھی جہنم کی ایک آگ ہے دہتی ہوئی، جو ان تمام ان چیزوں ان کی برزخی شکل بنے گی. ٹی وی پہ جو مناظر دیکھیں اس کی ایک برزخی شکل ہوگی، انٹرنیٹ پہ جو مناظر دیکھ رہا ہے اس کی ایک برزخی شکل ہوگی، اس کو نتائج بھگتنے پڑیں گے آگے چل کر. یہ بچہ ابھی سے خراب ہو رہا ہے، اس کی معصومیت تباہ و برباد ہوئی چلی جا رہی ہے. تو ان چیزوں کو والدین کو فقط یہ نہیں کہ بیٹا مت کرو، مت بیٹھو، اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی فلاں، اس سے کام نہیں چلے گا. اقدامات کریں، آگے بڑھیں، کس طرح سے مشورہ کریں، علماء کے پاس جائیں، کچھ اور افراد سے مشورہ کریں، میں اس کو کیسے اس چیز سے چھڑاؤں، کون سی ایسی متبادل چیزیں مہیا کروں جس سے بچہ جو ہے وہ کسی بھی اس کا بھی شکار نہ ہو احساس کم طریقہ کہ سب بچوں کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن کسی ضابطے کے تحت تو لے کر آئیے اس کو. یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا یہ دیکھیے کہ جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہا خون پروانے کا ہوگا، کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دینا، کیونکہ پہلے مرحلے پر ہی اس کو روک دیں گناہ کو. ورنہ یہ جب معاملہ بچہ اس کا اتنا عادی ہو گیا، لاکھ آپ اسے منع کریں وہ مانے گا نہیں. بچہ اس کا اتنا عادی ہو گیا کمپیوٹر وغیرہ کا لاکھ منع کر نہیں، اسے کسی جب چیز دلائیں اس سے باقاعدہ ایگریمنٹ کریں، بٹھا کے سنجیدہ گفتگو کریں بچے سے. بعض اوقات یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باپ اور والدین نا سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے، ہنسی مذاق میں بات ہو رہی ہے، سرسری طور پہ بات ہو رہی ہے، یا خود والدین کا اپنا کیریکٹر بھی اتنا ماشاءاللہ اتنا اچھا نہیں رہا ہے کہ وہ بچہ ہی ان کے اوپر بلکہ اعتراض کر دے گا کہ تو سب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ ہر طرح کے چینل ٹی وی کے اوپر خود ہی آپ بیٹھ کے بدل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی اثر پذیری بھی نہیں ہوتی. دیکھیے جب ایک زمانہ تھا بہت عرصے پہلے جب قیام پاکستان کا ابتدائی دور تھا، تو اس وقت 2 اسلامی فلمیں آئی تھیں اور کراچی میں بھی دکھائی گئی تھی. ان کا بڑا ایڈورٹائز ہوا تھا، کیا گیا تھا، ان کا ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ آئے تھے کہ جناب دیکھیں اسلامی فلمیں ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے. تو علماء سے فتاوے پوچھے گئے کہ کیا ہم اسلامی فلمیں، ایک اللہ اکبر فلم بنی تھی، سبحان اللہ بنی تھی، اللہ اکبر اور سبحان اللہ، جس میں صرف حج اور کعبہ اور اس طرح کی چیزیں، اس پہ ایک فلم پوری بنائی تھی. تو علماء نے اسے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ ہم کیا ان فلموں کو دیکھنے جا سکتے ہیں سینما؟ تو وہاں سے بڑا حکیمانہ جواب آیا علماء کی طرف. کہا کہ وہ افراد کے جو حرام فلمیں دیکھنے کے لیے سینما جاتے ہی رہتے ہیں وہ ان فلموں کو دیکھنے ضرور جائیں، اور وہ افراد جو کبھی سینما نہیں گئے وہ ان فلموں کو دیکھنے بھی نہ جائیں.
دیکھیے وہ فرد جو ہمیشہ حرام فلمیں دیکھنے جاتا ہی ہے، چلیں یہ تو جاتا ہی ہے اور آئندہ بھی جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ جائے دیکھے کعبے پر نگاہ پڑے، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر پذیری ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے تائب ہو جائے. تو خانہ کعبہ کتنے ایسے فاجر و فاجر افراد ہوتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتے ہیں، بالکل منقلب ہو کے واپس آتے ہیں وہاں سے. اس کے لیے امکان ہے. لیکن وہ افراد کے جو کبھی سنیما نہیں گئے ان کے لیے وہ اس فلم کو دیکھنے بھی نہ جائیں، کیونکہ بعض اوقات شیطان چارہ ڈالتا ہے. دیکھیے جب وہ انسان جو کبھی سنیما نہیں گیا اب یہ جائے گا دیکھنے کے لیے وہاں پر، تو وہاں کا ایئر کنڈیشن ماحول دیکھے گا اور تاریکی اور بڑے بڑے اتنی بڑی اسکرین، اس کو دیکھنے کا اس کو الگ چسکا لگے گا. پھر یہ حرام فلمیں بھی دیکھنے نہ چلا جائے، اس ایک فلم کو دیکھیں تو شیطان بعض اوقات چارہ ڈال کے آگے لے کر آتا ہے، اس طرف آؤ تو نہیں، اس کو پہلے مرحلے پر ہی روک دو. تم کیونکہ کبھی دیکھنے نہیں گئے تو اس کو بھی دیکھنے مت جاؤ وہاں پر، اس برائی کی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل بار بار چاہنے لگے جانے کے لیے. لیکن جو جاتا ہی رہتا ہے یہ آئندہ بھی جائے گا، تو اس کے لیے امکان پھر بھی ہے کہ یہ راہ راست پر واپس آ جائے. تو بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہیں، کتنی پکنک پارٹیز ایسی ہوتی ہیں، کتنی تقاریب ہمارے گھروں میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ حرام کام کا پیش خیمہ بن جاتی. وہ ہوتی بڑی حدیث قصہ سے بعض اوقات ابتدا ہوتی ایسے پروگراموں کی، تلاوت قرآن سے بعض اوقات ابتدا ہوتی، ٹی وی کے جتنے بھی وہ پروگرام آتے ہیں جس کے اندر مثلا ایوارڈ کی تقریب اور فلاں، اس میں قاری صاحب آتے ہیں اور پہلے جو ہے وہ مثلا اس میں آ کر گفتگو یعنی تلاوت قرآن کرنے لگتے ہیں آ کر، اور اس کے بعد وہ بس وہاں کی حد تک تلاوت ہوتی، اس کے بعد جو فسق و فجور اور گانوں اور اس کا سب تمام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر، تو ہر قسم کا غیر اسلامی کام وہاں پر ہم کو نظر آتا ہے. تو ابتداءً پہلے مرحلے پر ہی اس چیز کو روک دینا ضروری ہے گناہ کو، کیونکہ ایک دفعہ بھی یہ چیز آگے آئی تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجیے. جب بھی کہا جاتا ہے بہت سی اس کے اندر بھی آیا کہ بازاروں میں انسان آمد و رفت اپنی کم کرے. بہت سے پرانے فقہا نے تو اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ بازاروں میں سب سے آخر میں جانا اور سب سے پہلے باہر آنا مستحب، کیونکہ بازار وہ جگہ ہے روایتوں میں آیا کہ جہاں شیطان صبح سے ہی اپنی کرسی کو گاڑ دیتا ہے، اپنے جھنڈے کو لگا دیتا ہے اور وہاں پر آ کر براجمان ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر بازاروں کے اندر کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، کتنا فراڈ ہوتا ہے وہاں پر، کتنی فسق و فجور والی بازاروں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. تو کہا گیا کہ تم کم سے کم ان جگہوں کے اوپر جاؤ کہ جہاں پر تمہیں کسی حرام کام میں مبتلا ہونا پڑے. بہت سی چیزیں دیکھیے ہو سکتا ہے بہت نامانوس سی آپ کو لگ رہی ہے، کاموں کے سلسلے میں جانا تو پڑتا ہے، تو منع نہیں کر رہے جانے سے، لیکن اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، فسق و فجور سے بچتے ہوئے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور ان جگہوں پہ جائیں، اپنا مخصوص کام کریں. ونڈو شاپنگ نہیں کہ بس گھنٹوں بازاروں کے اندر نکلیں اور گھنٹوں کے بعد واپس آ رہے ہیں، ضرورت کی چیز نہیں اور واپس آئیں. اگر اپنے آپ کو روحانیت کو بچانا ہے اور اگر روحانیت کو تباہ برباد کرنا ہے تو تمام طریقہ خود بخود آئے رہے ہیں اس کے اندر، وہ بھی سیکھتی جائیے آپ کہ کن کن چیزوں سے روحانیت تباہ برباد ہوگی. تو بہرحال آج بہت ساری چیزیں اور بھی بیان کرنا تھی، لیکن 10 منٹ کا وقت اوپر ہو گیا کیونکہ 10 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا. اس کے بعد اخلاقیاتی کے موضوع پر دوسرا موضوع برادر وسیم امام صاحب آ کر لیں گے آپ کا، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ضرور سنیے گا اور ان سب چیزوں کے پوائنٹس وغیرہ نوٹ کریں. البتہ آج کی گفتگو میں جو چیزیں رہ گئی ہیں عملی اقدامات کے حوالے سے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اتنی تمہیدی چیزوں میں نہیں جاؤں گا اور براہ راست ہم اپنی گفتگو شروع کر دیں گے ان طریقوں پہ. تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ موضوع یہ مکمل بھی ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.